نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين آمین۔ جی انشاءاللہ آج جو ہے سورہ نور کی آیہ نمبر 47 سے شروع کریں گے۔ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے باللہ اللہ پر وبالرسول اور رسول پر وَأَطَعْنَا اور ہم نے حکم مان لیا ثم پھر یتولا پھر جاتا ہے فریقن ایک فرقہ یا ایک گروہ منہم ان میں سے من بعد ذالک اس کے بعد وما اور نہیں اولئک یہ لوگ بالمؤمنین ایمان لانے والے۔ اب یہاں پر جو ہے بیسیکلی سائد میں منافقوں کا ذکر ہے اور ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب ان کو یعنی کیا کہتے ہیں زبان سے کیا دعویٰ کرتے ہیں وَيَقُولُونَ یعنی زبان سے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آمنا باللہ وبالرسول کہ ہم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں اور ہم نے حکم مانا، لیکن ہے کیا کہ جب ان کو کوئی حکم دیا جاتا ہے کہ یہ بات مانو تو پھر کیا کرتے ہیں کہ ان میں سے ایک فریق، سارے نہیں ہیں، یعنی کچھ لوگ کیا ہیں کہ وہ اعراض برتتے ہیں، منہ پھیر جاتے ہیں، یعنی اقرار کرنے کے بعد جو ہے وہ انکار کرتے ہیں۔ انکار کس بات کا کرتے ہیں؟ اطاعت کا کرتے ہیں۔ زبانی دعویٰ تو کرتے ہیں کہ اچھا ہم ایمان لائے اور ہم جو ہے اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں، رسول پر بھی ایمان لاتے ہیں اور ہم اطاعت بھی کرتے ہیں، لیکن جب وقت آتا ہے اطاعت کرنے کا تو تب کیا ہے؟ منہ پھیر جاتے ہیں۔ اب یہاں پر ان کے اس رویے کی جو ہے نا بہت زیادہ مذمت کی گئی ہے کہ یہ رویہ جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، کہ اگر انسان ایمان کا دعویٰ کرتا ہے تو یہ صرف زبان کی حد تک نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ ایمان ایسی چیز نہیں ہے جو کہ صرف یعنی اس کا ایک لیول نہیں ہے کہ صرف دل کی حد تک ہے یا زبان کی حد تک ہے، نہیں۔ ایمان کیا ہے کہ دل سے جو ہے وہ اقرار کرے، دل سے قبول کرے اور پھر زبان سے اس ایمان کا اقرار کرے اور پھر اس کے بعد اپنے عمل سے بھی جو ہے اپنے ایمان کو ظاہر کرے۔ یہ تینوں چیزیں ہیں، اپنے عمل سے بھی اپنے ایمان کی جو اس کے دل میں ہے، جو اس کے زبان پر ہے، اس کی وہ تصدیق کرے۔ تو یہاں پر جو ہے اب یہ جو صرف زبانی کلامی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں اللہ اور رسول پر اور ہم اس کے فرما بردار ہیں، لیکن ایکچولی جب اطاعت کا وقت آتا ہے تو اطاعت کرتے نہیں ہیں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں وما اولئک بالمؤمنین، یہ لوگ صاحب ایمان ہیں ہی نہیں۔ یعنی اس طرح کا جو زبانی کلامی ایمان ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ ان کے بارے میں کیا کہہ دیا گیا کہ یہ لوگ کیا ہیں؟ ایمان والے ہے ہی نہیں سرے سے۔ تو بات جو یہاں پہ پتہ چل رہی ہے وہ کیا ہے کہ الفاظ جو ہے نا ان کا کوئی وزن نہیں ہوتا جب تک کہ ان الفاظ کو اپنے عمل کے ساتھ جو ہے وہ اس کو بیسیکلی عمل کے ساتھ سپورٹ نہ کیا جائے تو الفاظ اپنے اون میں جو ہے نا کوئی ویلیو نہیں رکھتے۔ اور یہ ایسے ہی ہے نا کہ جیسے سم ٹائمز بچے بھی کیا ہوتے ہیں آتے جاتے موم آئی لو یو موم آئی لو یو، تو جب آپ کچھ کام کہیں تو پھر آئیں بائیں شائیں ہوتا ہے، تو تب ہم بھی کیا کہتے ہیں کہ بھئی یہ صرف باتیں نہیں ہونی چاہیے، یعنی پیار محبت صرف یہ نہیں ہے کہ آپ زبان سے جو ہے وہ اقرار کرتے رہو، تو جب ضرورت پڑے تو تب بھی جو ہے نا آپ کے پیار کا اظہار ہونا چاہیے، کیونکہ محبت میں جو ہے نا اطاعت بہت ضروری ہے۔ یعنی یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کسی سے محبت کریں اور اس میں اطاعت شامل نہ ہو۔ تو یہاں پر بھی جو ہے نا یہ بات کی جا رہی ہے کہ یہ منافق کیا ہیں کہ ان کے صرف الفاظ ہیں اور صرف زبانی دعوے ہیں اور عمل جو ہے کچھ نہیں ہے، اور ایسا ایمان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اور یہ چیز بھی ہے کہ ایسا کیوں ہے کہ انسان جو ہے زبان سے دعویٰ کرے اور اس کے عمل میں آتا نہیں ہے، تو یہ جو بیسیکلی اصل میں کمی کہاں پڑ رہی ہوتی ہے؟ دل میں۔ دل میں جو ایمان ہے نا اسی میں کمی ہے، جس کی وجہ سے زبان سے وہ اقرار تو کرتے ہیں لیکن دل میں جو ایمان ہے وہ اتنا مضبوط نہیں ہے کہ وہ اس کو فورس کر سکے اطاعت کی طرف بھی۔
اور چونکہ معاملہ دل کا ہے، ایمان بھی کہاں پر ہوتا ہے؟ دل ہی میں ہوتا ہے۔ اور دل جو ہے نا جسم کا وہ حصہ ہے جسے کہ بادشاہ کہا جاتا ہے، کہ جسم کے جو تمام حصے ہیں، اعضاء ہیں، ان کا بادشاہ، ان کا سردار کون ہوتا ہے؟ دل ہوتا ہے۔ کیسے؟ یعنی چیف سمجھ لیں کہ جو کہ حکم لگاتا ہے۔ اور یہ بات ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو چیز بھی، جو بات بھی انسان کے دل میں ہوتی ہے، جو کچھ دل چاہ رہا ہوتا ہے، اسی کے مطابق اس کا جسم بھی عمل کرتا جاتا ہے۔ کسی چیز کو ہم دیکھیں، ہمیں بہت اچھی لگے تو دل ہی کو اچھی لگ رہی ہوتی ہے نا، کہ اچھا واؤ کتنی خوبصورت شرٹ ہے، تو اب یہ دل جو ہے اس میں اگر اس کی خوبصورتی کھپ گئی ہے تو دل جو ہے نا آرڈر کر دے گا ہاتھوں کو کہ بھی پیسے نکالو اور اس کو خرید لو۔ تو بیسیکلی دل جو ہے نا وہ کمانڈ کرتا ہے پورے جسم کے اعضاء کو۔ اور اسی لیے کیا ہے کہ جب ایمان کا معاملہ آتا ہے، اگر دل میں ایمان بہت مضبوط اور سچا اور خالص ہے تو ڈیفینیٹلی کیا ہوگا کہ جسم کے اعضاء جو ہیں اپنے عمل کے ذریعے سے اس ایمان کی تصدیق کر دیں گے۔ اور دل میں ایمان جتنا کمزور ہوگا تو ڈیفینیٹلی کیا ہوگا کہ عمل میں جو ہے وہ ہچکچاہٹ ہوگی۔ اور یہ کہ یعنی اور یہ چیز بھی بہت ضروری ہے کہ جیسے کہ یہاں پر تو منافقوں کی بات ہوئی، منافقت کی بات ہوئی، تو یہ چیز بھی ہے کہ جیسے جیسے انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب کا علم حاصل کرتا جاتا ہے تو اس کو بھی جو ہے نا ڈیلے نہیں کرنا چاہیے۔ وہ ڈیلے بھی جو ہے نا ایمان کی کمی کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے، کہ اچھا ہم کہتے ہیں کہ اچھا یہ باتیں ہم نے پڑھ لی، سن لی، سمجھ لی، تو اچھا کچھ عرصے کے بعد عمل کریں گے، اچھا اب ایسے حالات ہیں تب ایسے ہو جائیں گی تو تب عمل کریں گے۔ تو جیسے ہی انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات معلوم ہوں تو پہلی کوشش کیا ہونی چاہیے کہ ان پر جو ہے عمل کر دیں۔ اور اور یہ بھی کب ہوتا ہے کہ انسان کب عمل کرے گا؟ ڈیفینیٹلی اس کا تعلق بھی جو ہے نا پھر گھوم پھر کے دل کے ساتھ آتا ہے، کہ دل میں جتنا ایمان خالص اور مضبوط ہوگا تو سیکھے ہوئے علم پر عمل کرنا بھی جو ہے وہ آسان ہو جائے گا، انسان فوراً فوراً جو اس پر عمل کرنے کے قابل ہو جائے گا۔ اور یہ چیز بھی کہ جیسے کہ یہاں پر ایمان اور اطاعت جو ہے نا دونوں آپس میں بہت جڑے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں، کہ ان کو آپ الگ الگ نہیں کر سکتے کہ صرف زبانی ایمان کافی ہے اور اطاعت بے شک نہ بھی ہو۔ یعنی ایمان کے ساتھ اطاعت کا ہونا کیا ہے؟ لازم ہے۔ اور یہ چیز بھی کہ اب اور یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو چیزیں بھی ہم سیکھتے ہیں، کیونکہ یہ ہے نا کہ جب ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب کو سیکھ رہے ہوتے ہیں، بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں تو انسان کیا ہے؟ بھول جاتا ہے۔ اگر جو ہے 10 باتیں پڑھی ہیں تو اس میں سے 3 4 یاد رہیں گی، باقی جو ہے بھول جائیں گی۔ تو باتیں کیا ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی باتیں ہیں، اس کی نصیحتیں ہیں، اس کے احکامات ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو یاد رکھنے کا بھی طریقہ کیا ہے؟ کہ فوراً پریکٹس میں انسان لے آئے، کیونکہ جن چیزوں پر آپ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ پھر انسان کے ذہن سے نکلتی نہیں ہیں۔ اگر ہم کہیں نا کہ اچھا ہم نے یہ بات سن لی، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے کہہ رہے ہیں، تو اچھا ابھی تو میں پریکٹس نہیں کرتی لیکن خاص جب مجھے ضرورت پڑے گی تو میں اس کام کو ایسے کر لوں گی۔ یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ اگر کوئی عادت ہی ہے، کوئی اچھی عادت کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اچھا اخلاق جو اپنایا جائے، تو ہم کہیں کہ اچھا اب ہم روٹین میں تو پریکٹس نہیں کریں گے لیکن فلاں فلاں کے سامنے میں اچھا بیہیو کر لوں گی۔ ایسے نہیں ہوتا۔ آپ ایک چیز کو اپنے عمل میں لے آئیں گے، پریکٹس میں رکھیں گے، تو جب اس چیز کو شو کرنے کا موقع آئے گا تو وہ آٹو جو ہے نا وہ شو ہو جائے گی، پھر آپ کو پریٹینڈ نہیں کرنا پڑے گا، اور وہ چیز پھر کبھی بھولتی بھی نہیں ہے۔ کیونکہ یہ کیا ہوتا ہے کہ ہم جس عادت کے جو عادت ہماری پکی ہو چکی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اچھا فلاں موقع پر فلاں جگہ پر ہم اپنی اس عادت کو کسی طرح چھپا لیں، تو انسان بھول جاتا ہے۔ کیوں بھول جاتا ہے؟ کہ وہ چیز ہماری پریکٹس میں نہیں تھی، غلط چیز پریکٹس میں تھی، وہی یاد رہی اور وہی سامنے جو ہے ڈسپلے ہو گئی۔ تو احکامات بھی کیا ہیں کہ جیسے ہی یعنی پتہ چلیں تو انشاءاللہ کوشش کیا ہونی چاہیے کہ ان پر عمل کرنا شروع کر دے، ان کو اپنی پریکٹس میں بنا لے۔ اور جب انسان جو ہے ان پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے تو آپ کہیں پر بھی ہوں، کسی جگہ پر بھی ہوں، کیسے بھی ماحول میں ہوں، کسی طرح کی بھی سچویشن بن گئی ہے، تو انشاءاللہ جو چیزیں پریکٹس میں ہیں
وہ وہاں پر بھی جو ہے ایسے ہی ہوں گی۔ اگر انسان جو ہے صبر کا ہر وقت مظاہرہ کرتا ہے تو ہر طرح کے حالات میں وہ بھولے گا نہیں صبر کرنا، ہر طرح کے حالات میں وہ صابری بن کر رہے گا۔ اگر انسان شکر کی پریکٹس کرتا ہے اور اس کو یعنی یاد رکھتا ہے ہر طرح کے اس میں، تو جہاں یعنی ضرورت ہوگی تو وہاں پر اس کو یاد رہے گا کہ اچھا اس برے حال میں بھی مجھے شکر گزار ہی رہنا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے منافقوں کے اس رویے کی بہت زیادہ مذمت کی گئی ہے کہ یہ جو ہے نا قطعاً بھی قابل قبول نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا صرف یعنی زبان سے جو ہے باتیں کریں، دعوے کریں بڑے بڑے، اور عمل میں جو ہے وہ زیرو ہوں۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وَإِذَا، اور جب دعو بلایا جاتا ہے الی اللہ اللہ کی طرف، ورسولہ اور اس کے رسول کے، لیحکما تاکہ وہ فیصلہ کریں، بینہم ان کے درمیان، اذا تو اچانک یعنی اسی وقت، فریقن ایک فریق، منہم ان میں سے، معرضون منہ پھیر لیتا ہے، وَإِنْ اور اگر، یکن ہو، لہم ان کے لیے، الحق و حق، یأتو تو چلے آتے ہیں، الیہ اس کی طرف، مذعنین مطیع ہو کر۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے بیچ میں فیصلہ کر دیں، تو ایسے میں ان میں سے ایک گروہ کیا ہے، فوراً جو ہے منہ پھیر لیتا ہے، یعنی آتا نہیں ہے۔ اور اگر معاملہ ایسا ہو کہ ان کو بلایا جا رہا ہے اور ان کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس معاملے کا فیصلہ جو ہے انہی کے حق میں کر دیں گے، یعنی منافقوں کے حق میں کر دیں گے، تو پھر کیا ہے، دوڑے دوڑے یعنی مطیع ہو کر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ کروانے کے لیے آ جاتے ہیں۔ یعنی بیسیکلی کہا کیا جا رہا ہے کہ اللہ اور رسول کی طرف یہ جب ان کو بلایا جاتا ہے، کوئی بھی معاملہ ہے کہ ان کی اس کے بیچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قرآن کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کر دیں، تو کیا ہے کہ اگر ان کو لگتا ہے کہ اچھا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور بطور حاکم جو ہے ان سے ہم نے فیصلہ لیا، تو یہ فیصلہ تو ہمارے اگینسٹ جائے گا، تو ایسے میں کیا ہے، یہ اعتراض برتتے ہیں۔ اور اگر ان کو یہ معلوم ہو کہ اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ کریں گے وہ ان کی فیور میں ہوگا، ان کو فائدہ دے گا، تو پھر ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے، پھر یہ خوشی خوشی جو ہے نا فوراً جیسے ہی ان کو اشارہ بھی ملتا ہے کہ اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے بارے میں فیصلہ کرنے لگے ہیں، تو دوڑے دوڑے کیا ہے، پورے مطیع و فرمانبردار ہو کر جو ہے چلے جاتے ہیں۔ اور یہ چیز یعنی بڑی کامن ہے، اور جو کہ یہاں پر اس کی مذمت کی گئی ہے کہ یہ رویہ کیا ہے، یہ منافقانہ ہے کہ انسان کو جب اپنا فائدہ ملے تو وہ قرآن کو لے اور قرآن کے احکامات کو لے، اور جہاں اس کو نقصان نظر آئے تو وہاں پر جو ہے وہ قرآن کو چھوڑ دے، وہاں پھر جو ہے قرآن سے فیصلہ نہ لے۔ تو یعنی کیا ہے کہ قرآن کی بیسیکلی عام زبان میں کیا ہے کہ پک اینڈ چوز کرنا، یعنی جو باتیں، جو احکامات اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہماری جو اپنی مرضی ہے، ہمارا جو پسند کا لائف سٹائل ہے، جو ہمارے فائدے ہیں ان کے مطابق ہے، تو جو تو ہماری کسی بھی چیز کو ڈسٹرب نہیں کرتا، ہماری خواہشات کو ڈسٹرب نہیں کرتا، تو ان احکامات کو تو ہم خوشی خوشی لے لیں۔ اور جن کے لیے وہ احکامات، جن کے لیے ہمیں کچھ قربان کرنا پڑے گا، اپنی خواہش کو دبانا پڑے گا، یا ہو سکتا ہے کہ دنیاوی طور پر ہمیں کچھ جو ہے نقصان بھی اٹھانا پڑ جائے، تو ان چیزوں کو انسان جو ہے وہ چھوڑ دے۔ تو یہ بیسیکلی کیا ہے، یعنی مکمل اطاعت نہیں ہے بلکہ جزوی اطاعت ہے، اور یہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اور کیونکہ یہ قابل قبول کیوں نہیں ہے کہ انسان جو ہے بس جو آسان لگ رہا ہے، جو پسند کا ہے وہ حکم لے لے، اور جو اچھا نہیں لگ رہا، مشکل لگ رہا ہے، اس کو چھوڑ دے۔ تو یہ چیز قابل قبول کیوں نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں، کیونکہ یہ اطاعت ہے ہی نہیں۔ یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ اچھا اس طرح سے کر کے ہم جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہے ہیں، بلکہ اگر ہم غور کریں کہ یہ جو پک اینڈ چوز ہم کرتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں ہے۔ جو ہم اس کے احکامات کو لے بھی رہے ہیں، وہ یہ سمجھ کے نہیں لے رہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، بلکہ کیا ہے، یہ تو اصل میں اپنے نفس کی اطاعت ہے، کیونکہ جو ہمیں اچھا لگ رہا ہے ہم وہ لے رہے ہیں، اور جو نہیں اچھا لگ رہا ہم اس کو چھوڑ رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اطاعت اللہ تعالیٰ کی نہیں کر رہے، بلکہ ہم اپنے نفس کی اطاعت کر رہے ہیں، جو کہ یہاں پر جو ہے منافقوں کا رویہ ہے
اور یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب ان کو یعنی اپنا فائدہ نظر آئے تو فوراً قرآن اور رسول کی بات کو لے لیتے ہیں، اور جب فائدہ نہیں نظر آتا تو پھر کیا ہے کہ اعراض برتتے ہیں۔ اور اسی طرح سے آم، جیسے ہمیں نظر آتا ہے کہ سمٹائمس کیا ہوتا ہے کہ یعنی قرآن ہی کی آیات ہوتی ہیں، قرآن ہی کے احکامات ہوتے ہیں، تو ہر کوئی انسان جو ہے نا یعنی اس میں سے چوز کر کر کے جو اس کو فائدہ دے رہی ہوتی ہیں اس کو کوٹ کرتے ہیں۔ جیسے اگر ماں باپ ہی ہیں تو ماں باپ، اب ایک طرف جہاں پر ماں باپ کا حق بتایا گیا تو دوسری طرف یہ بھی ہے کہ اولاد کی کس طرح سے تربیت کی جائے، ان کے ساتھ کس طرح سے بیہیور رکھا جائے۔ لیکن کیا ہے کہ وہ جو یعنی پک اینڈ چوز کیسے ہے کہ ہم صرف اسی بات پر فوکسڈ ہوں گے کہ اچھا ماں باپ کے یہ رائٹس ہیں۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ٹھیک ہے اس طرف بھی ہو کہ بچوں کو بتایا جائے، لیکن دوسری طرف اس چیز پر بھی جو ہے توجہ دی جائے کہ بچوں کے کیا رائٹس ہیں۔ اور اسی طرح جیسے کیا ہوتا ہے کہ سم ٹائمز جیسے طلاق وغیرہ کے معاملات ہوتے ہیں تو اس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے ڈفرینٹ ڈفرینٹ اس پہ جاتے ہیں اسکالرس کے پاس اور مفتی کے پاس، کہ جہاں ان کو لگے گا کہ اچھا یہاں سے جو فتویٰ مل رہا ہے، یہاں سے جو فیصلہ آ رہا ہے اس میں ہمیں فائدہ مل رہا ہے تو وہاں سے وہ اس چیز کو لینا چاہیں گے۔ یا پھر اس طرح سے بھی ہوتا ہے کہ سم ٹائمز جیسے ان ملکوں میں کیا ہے کہ ایک طرف جو ہے ملکی عدالتیں ہیں، اور ظاہر سی بات ہے ان میں فیصلے جو ہیں ان کی رولنگز ان کے قانون کے مطابق ہوں گے، جو بھی ان کے جو ہے ڈیورس وغیرہ کے متعلق جو بھی قوانین ہیں۔ اور دوسری طرف جو ہے اسکالرس بھی ہیں، امامز بھی ہیں۔ تو اب اگر کسی کا کوئی معاملہ اس طرح کا بن گیا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ اچھا اگر ہم جو ہے ملکی عدالت میں جائیں گے، وہاں جا کر اگر ہم فیصلہ لیتے ہیں تو وہاں سے ہمیں زیادہ فائدہ ملے گا، یا پھر یہ کہ ہم اگر کسی امام سے کسی مفتی سے جا کر جو ہے فیصلہ لیتے ہیں تو وہاں سے ہمیں فائدہ ملے گا۔ یعنی دیکھیں گے کہ اگر تو ہم اسلامکلی لاز کے ذریعے سے فیصلہ لیتے ہیں، ادھر سے فائدہ مل رہا ہے تو یہاں چلے جاؤ، اور اگر ادھر سے نقصان ہے تو پھر جو ہے جو ملکی عدالت ہے وہاں سے فیصلہ لے لو۔ تو بیسیکلی یہ کیا ہے کہ آپ صرف اپنا فائدہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر تو اسلام کے قوانین اس کے احکامات سے ہمیں فائدہ مل رہا ہے تو ہم لیں گے، ادروائز ہم ان کو چھوڑ دیں گے۔ تو یہ بیسیکلی یہ اطاعت بھی قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ یہ ایکچولی اطاعت ہے ہی نہیں، ایکچولی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت ہے ہی نہیں۔ اطاعت کیا ہے؟ مکمل اطاعت کیا ہے کہ انسان کو حکم اچھا لگ رہا ہے، نہیں لگ رہا، اس پر عمل کرنا آسان ہے، مشکل ہے، فائدہ دے رہا ہے، نقصان دے رہا ہے، ہر حال میں وہ اپنے رب کا مطیع ہو، اس کے احکامات کو لینے والا ہو۔ یہ کیا ہے؟ مکمل سبمیشن ہے، مکمل اطاعت ہے۔ اب یہ جو اس طرح کا رویہ ہے کہ انسان پک اینڈ چوز کرتا ہے اور پورے کے پورے دین کو نہیں لیتا، پوری کی پوری اطاعت جو ہے وہ نہیں کرتا، تو اس میں اب اس کی ریزن بھی بتائی جا رہی ہے کہ ایسا کیوں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ افی کیا میں قلوبہم، افی قلوبہم کیا ان کے دلوں میں مرضن مرض ہے، ام یا ارتابو وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، ام یا یخافون وہ ڈرتے ہیں، ان یہ کہ یحیفہ ظلم کرے گا اللہ اللہ علیہم ان پر، ورسولہ اور اس کا رسول، بلکہ اولئک یہی لوگ ہم وہ خود الظالمون ظالم ہیں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے، مرض ہے، یا پھر یہ کہ یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، یا پھر یہ کہ یہ اس بات سے ڈرتے ہیں، ان کو یہ خوف لاحق ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان پر نعوذ باللہ ظلم کریں گے۔ ہے کیا حقیقت میں؟ یعنی بیسیکلی یہ تو ان کی کنڈیشن ہے کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے، شک میں پڑے ہوئے ہیں اللہ اور رسول کے متعلق، اس کے احکامات کے متعلق، یا پھر ان کو یہ لگتا ہے کہ اچھا اللہ اور رسول کے جو احکامات ہیں وہ تو یعنی ظلم پر مبنی ہیں۔ ان میں کیا ہے؟ یعنی ظلم پر مبنی سے مراد کیا ہے کہ ناانصافی پر مبنی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں، جو ان کی یہ کنڈیشن ہے، ایکچولی کیا ہے؟ بل اولئک هم الظالمون، ایکچولی اصل میں تو یہ کیا ہے؟ یہ خود ہی ظالم ہے۔ اور یہاں پر اب سب سے پہلی چیز جو کہ اس طرح کے رویے کا باعث بنتی ہے
کہ انسان قرآن کی کچھ چیزوں کو لیتا ہے اور کچھ کو چھوڑ دیتا ہے، تو وجہ کیا ہے کہ دل میں بیماری ہے۔ جیسے کہ ہم نے پہلے بھی اس سے پہلے بھی بات کیا ڈسکس کی کہ دل جو ہے نا وہ بہت بہت امپورٹنٹ ہے۔ دل ہی میں ایمان ہوتا ہے، اور یہ دل ایک ایسا عضو ہے کہ یعنی جو کہ پورے کے پورے جسم کو جو ہے وہ کنٹرول کرتا ہے، اور اس کا افیکٹ جو ہے نا پورے جسم پر ہوتا ہے۔ جیسے کہ ہم نے حدیث میں بھی یہ چیز دیکھی نا کہ جسم میں ایک حصہ ہے، اگر یہ بہترین ہے تو پورے کا پورا جسم بہترین ہے، سب اچھا ہوگا، اور اگر یہ خراب ہو جائے تو بس ساری چیزیں خراب ہیں۔ اور وہ کون سا حصہ ہے؟ وہ دل ہی ہے۔ یعنی اگر انسان کا دل بہترین ہے تو سارے کام بہترین ہیں، سب اچھا ہو جائے گا، اور اگر دل ہی میں پرابلم ہے تو پورا جسم بیمار ہے، پورا جسم میں پرابلم ہے۔ تو یہاں پر بھی جو پہلی چیز کہ انسان پک اینڈ چوز کیوں کرتا ہے، کیا ہے کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ اور بیماری جیسے عام اس میں بھی دیکھیں کہ بیماری کیا ہوتی ہے کہ کبھی یعنی جب بھی انسان جو ہے بیمار ہوتا ہے تو کیوں ہوتا ہے؟ تو امبیلنس ہوتا ہے جسم میں، کسی بھی قسم کا کوئی امبیلنس ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے جسم جو ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے۔ تو اب یہاں پر جو ہے ان کے اندر جو ہے کون سا امبیلنس ہوا تھا کہ ان کے دلوں میں جو ہے یہ منافقت کی بیماری آ گئی۔ یہاں پر بیماری بیسیکلی کس چیز کی ہے؟ منافقت کی ہے۔ اور عام میں بھی یعنی فزیکلی بھی جب انسان بیمار ہوتا ہے تو وہ امبیلنس ہوتا ہے اس کے جسم میں۔ اب یہ جو منافقت کی بیماری آئی ہے، یہ ان کے جسم میں کون سا امبیلنس ہوا جس کی وجہ سے ان میں منافقت کی بیماری آ گئی؟ تو کیا ہے کہ جیسے ایک تو یہ چیز کہ دنیا کا ایکسٹریم لو، یعنی دنیا کی بے انتہا محبت جو ہے یہ ان کے دل میں سما گئی ہے۔ کیونکہ مرض جو ہے نا، یاد رکھیں بیماری کیا ہے؟ امبیلنس ہونا، یعنی کسی بھی چیز کی زیادتی یا کمی ہو جاتی ہے۔ انسان کا بیمار ہوتا ہے جب اس کے جسم میں کسی چیز کی زیادتی ہو جاتی ہے یا پھر کسی چیز کی کمی ہو جاتی ہے۔ تو اب یہاں پر منافقت کا جو مرض ہے، تو اس میں کیا زیادتی ہو گئی؟ دنیا کی محبت جو ہے نا وہ بہت زیادہ بڑھ گئی، دل جو ہے دنیا کی محبت سے بہت زیادہ بھر گیا۔ اور یا پھر یہ کہ اپنے نفس کی محبت جو ہے بہت غالب آ گئی ہے دل میں، نفس کی محبت جو ہے نا، اپنی ذات کی محبت جو ہے بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ کیا امبیلنس ہوا کہ لوگوں کا خوف جو ہے نا دل میں بہت زیادہ آ چکا ہے، لوگوں کا ڈر اور خوف جو ہے دل میں بہت زیادہ آ گیا۔ اور یہ کہ جو اللہ اور رسول کی محبت ہے وہ دل میں سے نکل چکی ہے۔ ہوتا ہے نا کہ کوئی چیز بالکل انسان کی جو ہے جواب دے جاتی ہے، تو یہ منافقت کا جو مرض ہے یہ کیوں ہو گیا؟ کیونکہ دل میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے نا وہ بہت کم ہو گئی ہے، یا پھر یعنی نہ ہونے کے برابر ہے ہی نہیں ہے۔ اور چوتھی چیز کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خوف جو ہے نا وہ دل سے نکل چکا ہے، یعنی لوگوں کا خوف بہت زیادہ بڑھ گیا اور اللہ کا خوف جو ہے وہ دل سے نکل گیا۔ دنیا کی محبت جو ہے وہ دل میں بھر چکی ہے، اور اللہ اور رسول کی محبت کیا ہے؟ بہت کم رہ گئی ہے یا پھر نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو بیسیکلی یہ امبیلنس ہے جس کی وجہ سے ان میں منافقت کا جو ہے مرض آ گیا۔ اور یہ دیکھیں کہ یہ بات کتنی سچی ہے، یعنی اگر ہم اپنا اپنا جائزہ لیں اور بہت یعنی آنےسٹلی ہم جائزہ لیں، دیکھیں، باتوں پر غور کریں، چیزوں کو اچھے سے پرکھیں، انالائز کریں، تو یعنی جہاں کہیں پر بھی ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کسی بھی بات کو لیتے ہوئے ہچکچاتے ہیں یا اس پر عمل نہیں کرتے، نافرمانی کر جاتے ہیں، چھوڑ جاتے ہیں، تو ان سب میں ریزنز یہی ہوتی ہیں۔ دنیا کی محبت غالب آ جاتی ہے، اپنی نفس کی خواہش غالب آ جاتی ہے، اپنی ذات کی محبت، نفس کی خواہش غالب آ جاتی ہے، یا پھر کہیں پر لوگوں کا ڈر جو ہے اتنا بڑھ جاتا ہے کہ ہم جو ہے لوگوں کے ڈر سے ہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں لیتے اور چھوڑ دیتے ہیں۔ اور یا پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ اتنے نڈر ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اچھا دیکھا جائے گا، یعنی کچھ بھی غلط کریں اور کوئی اگر ریئلائز بھی کرائے تو کیا رویہ ہوتا ہے کہ اچھا دیکھا جائے گا، کہ جب حساب کتاب ہوگا دیکھا جائے گا، جب قیامت آئے گی دیکھا جائے گا، جب پوچھ گچھ ہوگی۔ تو بیسیکلی یہی چیزیں ہوتی ہیں
کہ جن کی وجہ سے انسان جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات میں جو ہے پک اینڈ چوز کرتا ہے، جو کچھ اچھا لگے تو وہ لیتا ہے، اور جو اچھا نہ لگے، مشکل لگے، اس کو جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہے۔ اور یعنی پہلی چیز کیا ہے کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے، اور بیماری میں کیا ہے کہ دنیا کی محبت ایکسٹریم لیول کی ہو چکی ہے، اپنی ذات کو بہت زیادہ پریفرنس دینا شروع ہو گئے، لوگوں کو بہت زیادہ لوگوں کا ڈر جو ہے دل میں بیٹھ گیا، اور اللہ کا ڈر اور رسول کی محبت جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو یہ دلوں کی بیماری ہے، اور اس میں جو ہے نا ہم سب کو اپنے آپ کو جو ہے نا چیک کرنا چاہیے۔ اور چیک ہم کیسے کریں گے؟ کہ صرف یہ سوچ کر نہیں کہ اچھا میں سوچوں میرے دل میں اللہ کی محبت ہے یا کہ دنیا کی محبت ہے، پھر میں خود ہی جواب دے دوں نہیں نہیں میرے دل میں تو اللہ ہی کی محبت ہے۔ نہیں، پریکٹیکلی جب ہم یعنی دنیا میں جو کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک طرف دنیا کا معاملہ آتا ہے اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، تو وہاں ٹھہر کر کانشیسلی سوچیں، دیکھیں کہ اب آپ کا ڈیسیژن جو ہے نا وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ آپ کے دل میں جو ہے اللہ کی محبت ہے یا کہ دنیا کی محبت غالب ہے۔ اگر دونوں چیزیں پیرلل مقابلے پہ آتی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم اور دنیا کی محبت، تو ہم کس طرف جاتے ہیں؟ دنیا کی محبت کی طرف چلے جاتے ہیں، یا پھر یہ کہ یعنی دنیا پہ کمپرومائز کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے بس اس کو ایز اٹ از لے لیا جائے۔ تو وہاں جب یعنی عمل کا وقت ہوگا تو وہاں پر ہمیں رک کر جو ہے نا اپنا اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہمارے دل کی کیفیت جو ہے وہ کیا ہے، کہیں اس میں جو ہے مرض تو نہیں ہے۔ اور پھر کیا ہے؟ یا ارتابو، وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ شک میں کس چیز میں؟ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کے معاملے میں ان کو ڈاؤٹ رہتا ہے کہ اچھا پتہ نہیں یہ حکم ایسے ہے بھی کہ نہیں ہے، اور یہ بات اللہ ہی نے فرمائی ہے یا نہیں فرمائی، یعنی جو ہے نا ان کا جو انڈرسٹینڈنگ ہے احکامات کے بارے میں اس میں بھی کیا ہے کمی ہوتی ہے، اور ان کو ہمیشہ جو ہے نا وہ شک میں پڑے رہتے ہیں کہ اچھا آیا اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے یا ایسے ہی تو نہیں مجھے کہا جا رہا۔ اور پھر کیا ہے تیسری چیز کہ اس چیز سے بھی ان کو یعنی یہ بھی خدشات، یہ بھی خوف ان کے دل میں ہوتے ہیں کہ شاید یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات ہیں اور اس کے رسول کے احکامات ہیں، ان سے کیا ہے کہ ہماری شاید حق تلفی ہو رہی ہے، یعنی یہ شاید ظلم پر نعوذ باللہ مبنی ہے، کہ یہ جو ہے انصاف پر مبنی احکامات نہیں ہیں، کہ اگر ان کو لیں گے ہم امپلیمنٹ کریں گے، یعنی احکامات ایسے ہیں کہ اس سے جو ہے نا ہمارے حق میں کوئی کمی آ رہی ہے۔ ظلم کیا ہوتا ہے بیسیکلی؟ حق میں کسی کے کمی کر دینا۔ تو یہ کیا سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کیا ہیں کہ یہ ظلم اور ناانصافی پر مبنی ہے، اور اس میں جو ہے نا ہمارے حق میں جو ہے وہ کمی کی جا رہی ہے۔ اور اب یہ چیز کیا ہے کہ اب یہ رویہ بھی کہ سمجھنا کہ اچھا ایسے نہیں ایسا ہونا چاہیے تھا، جیسے کام سی مثال ہے کہ جیسے اگر وراثت میں بھی دیکھیں کہ مرد کو جو ہے 2 حصے دیے گئے اور عورت کو جو ہے 1 حصہ دیا گیا، تو اب یعنی اب جب آپ ڈاؤٹ میں ہوتے ہیں، دل میں بیماری ہوتی ہے اور صحیح انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی، تو کیا نظر آتا ہے کہ شاید یہ ناانصافی ہے، شاید یہ ناانصافی ہے اور ہمارے حق میں کچھ کمی کر دی گئی ہے۔ تو یہ جو خیال آتا ہے کہ ہمارے حق میں کمی کر دی گئی، میرا جتنا بنتا تھا وہ مجھے نہیں دیا گیا، یہ خیال انسان کو کب آتا ہے؟ کہ جب آپ اس شخص کے بارے میں آپ کو لگتا ہے کہ شاید اس سے مجھ سے محبت نہیں ہے، یعنی کیا ہے کہ یعنی یہ نا انصافی آپ اسی سے یعنی آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں ایک ایسے شخص سے جس کے متعلق آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس شخص کو مجھ سے محبت نہیں ہے۔ فار ایگزامپل اگر جو ہے بچے کو یہ یقین ہو کہ اس کی ماں اس سے محبت کرتی ہے، تو اس کی ماں اس کے لیے یعنی بظاہر کوئی سختی بھی کر رہی ہے یا اس کو ڈسپلن کرنے کے لیے کچھ بھی کر رہی ہے، تو بچہ جو ہے نا کبھی اس ڈسپلن کرنے کو، اس سختی کو نا انصافی نہیں سمجھے گا، کوئی ظلم اور زیادتی نہیں سمجھے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے دل میں بڑا ہی فرم یقین ہے کہ میری ماں مجھ سے محبت کرتی ہے، اگر بظاہر یہ مجھے ڈانٹ ڈپٹ کر رہی ہے، مجھے ڈسپلن کر رہی ہے، اٹ ڈزنٹ مین کہ یہ میرے ساتھ کوئی زیادتی کر رہی ہے۔ اب یہ فیلنگ اس کے دل میں کیوں آئیں گی؟ کیونکہ اسے اپنی ماں کی محبت پر بہت یقین ہے، اور جہاں ماں کی محبت کا یقین اس میں کمی آتی ہے، تو ساتھ ہی بچہ جو
کہ ماں محبت ہی میں، اس کی خیر خواہی میں جو کچھ اس کے اوپر یعنی اس کو ڈسپلن کرنے کے لیے جو بھی سختی کر رہی ہوتی ہے، تو وہ اس کو کیا سمجھے گا کہ یہ تو میرے ساتھ بہت برا کیا جا رہا ہے، یہ تو میرے ساتھ ناانصافی ہے، ایسا میرے ساتھ ہونا نہیں چاہیے، تو یہ تو میری حق تلفی ہے۔ تو بیسیکلی یعنی اب یہاں پر ان کا رویہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یعنی کیا ہے کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کیا ہیں، یہ تو ہمارے ساتھ زیادتی ہے۔ تو یہ جو زیادتی والی فیلنگز ان کے دل میں آئیں، تو ایکچولی کیا ہے کہ ان کو یہ لگ رہا ہے کہ اچھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جو ہے اللہ ہم سے محبت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کی محبت جو بندے کے ساتھ ہے اس میں کیا ہے کہ وہ ڈاؤٹ میں ہے، اتنی ان کو یقین نہیں ہے۔ اور اسی طرح یعنی کسی سے زیادتی یا نا انصافی ہم کب ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم یعنی ایک اور چیز بھی ہوتی ہے کہ شاید اس شخص کو معلوم نہیں ہے یا لا علمی میں وہ ایسا کر رہا ہے، یعنی جو کچھ بھی وہ کر رہا ہے تو لا علمی میں کر رہا ہے، اسے اندازہ نہیں ہے کہ اس کے اس ایکشن سے جو ہے ہماری حق تلفی ہو رہی ہے، یعنی ہمارے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہو تو اور جو شخص کر رہا ہے تو ہم اس کے بارے میں کیا سوچیں گے کہ یہ جو زیادتی ہو رہی ہے، حق تلفی ہو رہی ہے، اس کی ریزن یہ ہو سکتی ہے کہ شاید اسے معلوم نہیں ہے کہ اس کے اس رویے کی وجہ سے ہماری حق تلفی ہو رہی ہے، یعنی نہ جاننا بھی ایک ریزن ہو سکتی ہے۔ تو یہاں پر دو ریزنز ہمیں پتہ چل رہی ہیں کہ کسی سے بھی آپ جو ہے نا انصافی اگر ہو رہی ہے تو آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ شاید اسے مجھ سے محبت نہیں ہے، یا پھر یہ کہ لا علمی کی بنا پر اس کی طرف سے ایسا رویہ جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ اب یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کے معاملے میں درست نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں سے بہت بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، 70 ماؤں سے بھی زیادہ جو ہے پیار کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ ہم کہیں کہ اچھا لا علمی، تو نعوذ باللہ وہ بھی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ہر معاملے سے، ہر چیز سے بخوبی باخبر ہے، کس کو کتنا ملنا چاہیے، کہاں پر کتنا دینا چاہیے، ان چیزوں سے کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ خوب واقف ہے۔ اور اب یہی رویہ جو ہے یعنی منافقت کی وجہ سے یہ جو رویہ آ رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو سن کر کہ خدا نخواستہ ان احکامات میں یہ احکامات جو ہے ظلم پر مبنی ہے، حق تلفی پر مبنی ہے، ناانصافی پر مبنی ہے، تو اس کی بھی ریزن کیا ہے؟ ایمان میں کمی ہے نا، کہ جو دل میں ایمان ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان ہونی چاہیے، جو اس کی محبت ہونی چاہیے، ان ساری چیزوں میں کمی نظر آ رہی ہے، تو اسی لیے اس کے احکامات میں بھی جو ہے ہمیں یعنی ان کو کیا نظر آ رہا ہے، کچھ نہ کچھ یعنی اعتراض کر رہے ہیں اور تنقید کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر یہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو احکامات میں پک اینڈ چوز کرتے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کے دلوں میں بیماری ہے، یا پھر احکامات کے متعلق جو ہے وہ شک میں پڑے رہتے ہیں، یا پھر ان احکامات کے متعلق ان کو کیا لگتا ہے کہ شاید یہ ظلم پر مبنی ہے، اسی لیے ان کو لیتے ہوئے وہ کیا کرتے ہیں؟ ہچکچاتے ہیں اور لیتے نہیں ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ایسا یعنی سوچنے والے بیسیکلی یعنی جو اس طرح کی بات سوچتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات جو ہیں ان میں کوئی کمی ہے یا وہ ناانصافی پر مبنی ہے، تو ایسا کرنے والے ہی کیا ہیں؟ ظالم ہیں۔ اور اب یہ چیز بھی یہاں پر نا بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جیسے کہ بہت ساری باتیں، بہت ساری چیزیں ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، جب ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھتے ہیں سامنے آتی ہیں، اس کے احکامات سامنے آتے ہیں، اور یہ چیز بھی انڈرسٹوڈ ہے کہ ہر انسان اس قابل نہیں ہوتا، یا ہر انسان کی یہ کیپیسٹی نہیں ہوتی کہ اچھا آپ ایک ایک بات پر عمل کر جائیں۔ اب یہاں پر جو رویہ ہے نا، اور یہ چیز جو ہے نا یعنی ایکسپیکٹڈ بھی نہیں ہے ہمیں، ہم سے پرفیکشن جو ہے نا ریکوائرڈ بھی نہیں ہے کہ ہم اس قابل ہو بھی نہیں سکتے، ہم صرف اپنی پوری پوری کوشش ڈال سکتے ہیں، اور یہ کہ ہر چیز کو ایز اٹ از کر جانا جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ انسانوں کے بس کی بھی بات نہیں ہے۔ لیکن یہاں جو رویہ ہے نا جس کو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے، وہ کیا ہے کہ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پر نکتہ چینی کرنا اور ان کے متعلق جو ہے بدگمانی کرنا کہ یہ احکامات جو ہیں
یعنی ان کو کرٹیسائز کرنا، ایسے نہیں ایسے ہونے چاہیے تھے، اور ایسا کیوں ہے، ایسا ہوتا تو یہ زیادہ اچھا ہوتا، یہ چیز جو ہے نا یہاں پر منع کی جا رہی ہے، اور یہ ایسا رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی کیا ہے کہ احکامات سامنے آئے تو ان احکامات کو ایز اٹ از جو ہے نا قبول کیا جائے۔ قبول کیا کیا جائے کہ یا اللہ آپ کا حکم اپنی جگہ پر بہترین، درست ہے، بیسٹ ہے، اور یہ کہ یعنی اگر میں اس پر یعنی ابھی عمل کرنے میں مجھے ہچکچاہٹ ہو رہی ہے، یا پھر یہ کہ میں کوشش کے باوجود جو ہے نہیں کر پا رہی، نفس جو ہے غالب آ جاتا ہے، یا دنیا کی محبت غالب آ جاتی ہے، یعنی یہ میری کمی ہے، یہ میری کمی ہے، یہ میری اپنی کوتاہی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ کا حکم جو ہے وہ قابل عمل نہیں ہے، یا پھر حکم میں کوئی کمی ہے، یا پھر یہ کہ وہ ناانصافی پر مبنی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی انسان جو ہے نا اپنی کمی کی طرف نظر رکھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کیا ہیں، اپنی جگہ بالکل درست ہیں، ان کو کرٹیسائز نہ کرے، اور کوشش ہونی چاہیے، ساتھ ساتھ دعا ہونی چاہیے کہ یا اللہ مجھے اس قابل کر دے کہ میں آپ کے ہر حکم پر جو ہے وہ عمل کر جاؤں، لیکن کسی بھی صورت جو ہے اس کے احکامات کو جو ہے کرٹیسائز نہیں کرنا چاہیے، اور اس کے احکامات کے متعلق جو ہے بدگمانی نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے کہ وہی چھوٹی سی مثال کہ جیسے کہ اپیرنٹلی جو وراثت کی بات ہے اس کو دیکھ کر جو ہے نا، یعنی اکثر خواتین کے دل میں یہ بات بڑی اٹھتی ہے کہ اچھا یہ ایسا کیوں ہے، یا پھر اسی طرح سے کہ بھی اگر مرد جو ہیں ان کو 4 شادیوں کی اجازت دے دی گئی ہے، اور بھی اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جن کو کہ انسان سنتا ہے، اور شیطان جو ہے نا فوراً وسوسے ڈالتا ہے۔ تو ایسی صورت میں کیا ہے کہ مزید علم لینا چاہیے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات جو کہ حکمت پر مبنی ہے، ان کی حکمتوں کو، اس وزڈم کو جو ہے نا انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور جب انسان کوشش کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کا سینہ جو ہے نا کھول دیتے ہیں، اس میں اطمینان آنا شروع ہو جاتا ہے، اور آپ اس چیز کو سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اچھا یہ اگر حکم دیا گیا تھا تو اس کی وجہ یہ ہے، اس کی یہ حکمتیں ہیں۔ تو لیکن کرٹیسائز کرنا، اور یہ کہ بدگمانی کرنا، اور یہ سمجھنا کہ اچھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نعوذ باللہ اس میں تو یہ تو غلط ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا، ویسے ہونا چاہیے تھا، اور یہ حکم جب دیا گیا تب تو ایسے حالات تھے، اب تو زمانہ بدل گیا، اب ایسے ہے، تو یعنی کرٹیسائز بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ تو جو ہے منافقوں کی بات تھی، منافقانہ رویہ جو تھا اس کو بتایا گیا۔ اب دوسری طرف جو ہے آم، مومنین جو ہے نا ان کا رویہ بتایا جائے گا، کہ جو مومن ہوتا ہے اس کا رویہ اللہ اور اس کے رسول کے سامنے جو ہے وہ کیسا ہوتا ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان نما سوائے اس کے نہیں کہ کانا ہے قولا بات المؤمنین مومنوں کی، کہ مومنوں کی کیا بات ہوتی ہے، اذا جب دعو وہ بلائے جاتے ہیں الی اللہ اللہ کی طرف، و رسولہ اور اس کے رسول کی طرف۔ اب جب مومنوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے کسی بھی بات کا فیصلہ دینے کے لیے، لِیَحْکُمَ بَیْنَہُم کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کریں، ان یہ کہ یقولو وہ کہیں سمعنا سنا ہم نے، وَأَطَعْنَا اور ہم نے اطاعت کی، وَأُولَئِکَ اور یہی لوگ ہم وہ المفلحون فلاح پانے والے ہیں۔ اب یہاں پر مومنین کی صفات بتائی جا رہی ہیں کہ جب مومنوں کو بلایا جاتا ہے قرآن کی طرف، سنت کی طرف، کیونکہ اس وقت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے موجود تھے، اور اگر آج ہم بات کریں کہ آج کے مومن کو جب قرآن کے احکامات کی طرف یا سنت کی طرف بلایا جاتا ہے تو پھر کیا ہے کہ وہ قرآن کے ہر فیصلے کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فیصلے کو کیا ہے، دل سے اور خوشی سے تسلیم کرتے ہیں، دل سے لیتے ہیں، خوشی سے تسلیم کرتے ہیں، اور جو کچھ بھی حکم ہوتا ہے اس کو ایز اٹ از لے کر اس پر کیا ہے عمل کر جاتے ہیں، اطاعت کر جاتے ہیں۔ یہ جو ہے مومنوں کا رویہ ہے، اور اس رویے پر جو خوشخبری دی جا رہی ہے وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو کہ کیا ہیں فلاح پانے والے ہیں۔ یعنی بیسیکلی اگر کامیابی چاہیے تو کیا ہے کہ حکم کو انسان سنے، اور ساتھ ہی کیا ہے سمعنا و اطعنا کہ سنا ہم نے اور ہم نے اطاعت کی۔ یعنی منافقوں کا رویہ کیا تھا کہ منہ پھیرتے ہیں، اپنا فائدہ دیکھتے ہیں، جہاں فائدہ ملے تو بات کو لینا ہے، جہاں فائدہ نہیں ملے گا تو وہاں نہیں لینا، اور کرٹیسائز کرنا،
یہ کن کی ہے؟ منافقوں کی خوبی ہیں. جبکہ مومن کیا ہے؟ سنتے ساتھ ہی جو ہے کیا کہتے ہیں؟ سمعنا، ہم نے سن لیا، واطعنا، اور ہم نے اطاعت کی. یعنی جیسا بھی حکم ملے، جس حالات میں بھی وہ ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ اچھا میں تو نہیں یہ کر سکتا، یہ تو بہت مشکل ہے، اس کے علاوہ کچھ اور ہونا چاہیے تھا، یہ حکم اللہ تعالیٰ نے کیوں دے دیا، ایسے نہیں، ایسا ہوتا تو میں آسانی سے کر جاتا، اس طرح کی کوئی بات نہیں کرتا. یعنی فوراً انسٹنٹ ریئیکشن کیا ہے؟ جیسے ہی سنا، سمعنا، سنا ہم نے، واطعنا، اور ہم نے اطاعت کی، فوراً جو ہے اطاعت کی طرف آ جاتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ مومنوں کا رویہ ہے، اور یہی چیز جو ہے انسان کو فلاح کی طرف لے جاتی ہے، کامیابی کی طرف لے جاتی ہے. اور یہاں پہ مفلحون جو ہے یہ لفظ استعمال کیا گیا. فلاح جو ہے نا، یہ کسان کو بھی کہتے ہیں. اور کسان دیکھیں، اس کو جو کامیابی ملتی ہے وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے نہیں ملتی. ایسے نہیں ہوتا کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھا رہتا ہے اور کامیاب ہو جاتا ہے، بلکہ جیسے ہی کسان کا ہم سوچیں اور اس کی زندگی کا سوچیں تو کیا نظر آتا ہے؟ ایک بڑی پرمشقت زندگی جو ہے نا ہمیں نظر آتی ہے، کہ اس کا کوئی بھی یعنی بیسیکلی پورے سال میں اس کی کوئی بریک نہیں ہوتی، کیونکہ سارا سال اس کو جو ہے نا اپنے فصل کی کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ، یعنی کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے، جس کی کہ اس نے ٹیک کیئر کرنی ہوتی ہے. یعنی آل دا ٹائم بڑا جسے کہہ لیں کہ اٹینٹیو ہوتا ہے، ایکٹیو ہوتا ہے، کسی بھی ٹائم پہ سستی نہیں دکھاتا. اور یہ کہ یہ چیز بھی نہیں ہوتی کہ اچھا جو ہے دن ہے، رات ہے، یا یہ وقت ہے وہ وقت ہے، نہیں. اس کا سارا سکیجول کس بات پر چل رہا ہوتا ہے کہ اس کی فصل کو اب کس چیز کی ضرورت ہے، اس کے مطابق اس کی ساری زندگی ہوتی ہے. اپنی خواہشات کے مطابق نہیں ہوتی. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اچھا یعنی کیا ہوتا ہے کہ اچھا ابھی تو جو ہے یعنی فصلوں کو پانی کی ضرورت ہے، نہیں نہیں چلو ویکیشنز پہ چلتے ہیں، ہم مہینے کی لیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے نا آ کے فصل کو پانی دے دیں گے. نہیں، اگر اس کی فصل کو پانی کی ضرورت ہے تو ساری چیزیں آگے پیچھے کر دے گا، جا کر جو ہے اپنے کھیت کو پانی لگائے گا. تو بیسیکلی اس کی زندگی جو ہے نا اپنے نفس کے، اپنی خواہشات کے مطابق نہیں چل رہی ہوتی، بلکہ اپنے کھیت، اپنے فصل کے مطابق چل رہی ہوتی ہے. اور کیا ہے کہ بے انتہا محنت کرتا ہے، بہت محنتی ہوتا ہے. اور اب یہی چیز جو ہے نا دیکھیں کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ مستقل جو ہے نا وہ کام میں لگا رہتا ہے. اور یہ مستقل کام میں لگنا اور بہت جو ہے نا ایکٹیو اور اٹینٹیو رہنا، یہی اس کی کامیابی کا راز ہوتا ہے. یعنی اگر آپ کوئی فارمر کو دیکھیں کہ اگر وہ لاپرواہی برتتا ہے اور یعنی بیفور ٹائم ہر چیز کا خیال نہیں رکھتا، اور تو کیا ہوتا ہے کہ اس کی فصل جو ہے وہ اچھی نہیں ہوتی. کس کی اچھی ہوتی ہے؟ جو کہ بیفور ہینڈ پلان کرتا ہے کہ اچھا اس طرح سے یہ کرنا ہے، اور اس کی بھی ٹائمنگ ہوتی ہے نا. جیسے آپ ایک بیج ہے اس کو فلاں وقت پر لگائیں گے، صحیح وقت پر لگائیں گے، بوئیں گے، تو اس میں سے اچھا پھل جو ہے نا وہ نکلے گا. صحیح وقت پر پانی دیں گے تو اس کو زیادہ فائدہ ملے گا. آگے پیچھے پانی دینے سے فائدہ نہیں ہوگا. صحیح وقت پر اس کو کھاد دینا، صحیح وقت پر اس کو پانی کا ملنا، یہ ساری چیزیں بھی کیا ہے؟ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں. تو ہر چیز کے معاملے میں بڑا ہی باخبر ہے. تو اسی طرح ایک مومن بھی جو ہے نا اس کی زندگی بھی کیا ہوتی ہے؟ اپنی خواہشات اور مرضی کے مطابق نہیں ہوتی، بلکہ ساری کی ساری جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہوتی ہے. اور یہ کہ مسلسل وہ لگا ہوتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اچھا ابھی میں تھکا ہوا ہوں، ابھی میں مصروف ہوں، ابھی میری زندگی میں یہ چل رہا ہے، ابھی یہ میرے پرابلمز ہیں، اور ابھی تو یہ میرا انجوائے کرنے کا وقت ہے، ابھی تو یہ میں سارا کچھ نہیں کر سکتا. یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی. کسان کو ذہن میں رکھیں کہ کس طرح سے وہ بڑا ڈیووٹڈ ہوتا ہے اپنے کھیت کے لیے. اسی طرح جو ہے نا ایک مومن کی بھی زندگی ہوتی ہے. اور پھر یہ کہ مسلسل کام میں، مسلسل مشقت میں. اسی طرح مومن بھی جو ہے نا مسلسل دنیا میں کام کر رہا ہوتا ہے. اور جس طرح مسلسل کام اور خوب محنت کرنے کے بعد کسان آخر میں بہت اچھی فصل کو، بہت اچھے پھل کو بیٹھ کر پہ انجوائے کرتا ہے، تو اسی طرح ایک مومن جو ہے نا یہ دنیا کیا ہے؟ بیسیکلی کام کرنے کے لیے. اس دنیا میں مسلسل انتھک ہو کر جو ہے کام کرتا ہے، اور پھر اس کا ریزلٹ، اس کا فروٹ کب وہ لے گا؟ جنت کی صورت میں ملے گا. اور جنت کیا ہے؟ انجوائے کرنے کی جگہ. تو بیسیکلی یہ بھی جو فارمولا ہے نا کہ دنیا انجوائمنٹ کے لیے، دنیا جو ہے نا انجوائمنٹ کے لیے نہیں دی گئی.
ایک مومن جو ہے نا اس کی یہ سوچ نہیں ہوتی، اس کی سوچ کیا ہوتی ہے کہ یہ دنیا کیا ہے، کام کرنے کے لیے، کہ جتنا اچھا بہترین کام کر لیں گے، جتنی اچھی بہترین آج انویسٹمنٹ کر لیں گے، اتنا بہترین ریزلٹ پھر ملے گا۔ اور انجوائمنٹ کا کام، انجوائمنٹ کا وقت کب ہوگا؟ بعد میں آئے گا، ابھی انجوائے کرنے کا وقت نہیں ہے، ابھی صرف اور صرف کام کرنے کا وقت ہے۔ ایسے ہی نا کسان کی ابھی کھیت بیچ میں ہی ہو اور وہ کہے کہ نہیں نہیں چھوڑو اس کو، میں بس انجوائے کروں، تو اینڈ پہ پھر کچھ بھی نہیں ملے گا، سارا کھیت اس کا برباد ہو جائے گا۔ تو اسی طرح ایک مومن بھی جو ہے وہ دنیا میں کیا ہے، اسے پتا ہے کہ یہ دنیا انجوائمنٹ کے لیے نہیں ہے بلکہ کیا ہے، کام کرنے کے لیے۔ ابھی انجوائے کر لیا تو بعد میں جو انجوائمنٹ جو ہے نا اس پہ کراس لگ جائے گا، وہ ختم ہو جائے گی، تو اس چیز پر وہ کمپرومائز نہیں کرتا۔ تو سبحان اللہ، مفلحون کا جو ورڈ یہاں پر آیا ہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کب آیا؟ کہ جب انہوں نے کہا سمعنا وَأَطَعْنَا، ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی۔ کوئی کنڈیشنل اطاعت نہیں ہے، ابھی نہیں پھر کریں گے، ابھی ایسے ہے ابھی ویسے ہے، کچھ بھی نہیں ہے، جیسے حکم سنا تو فوراً ہی کیا ہے کہ ہم نے اطاعت کی۔ اور اب یہ جو ہے یعنی اس میں بیسیکلی ان آیات کا پیچھے سے بیک گراؤنڈ کچھ اس طرح سے بھی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مدینہ ہجرت کر کے گئے تھے تو وہاں پر جو جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ عرب میں جو ہے قبائلی سسٹم تھا، اور ہر قبیلہ یعنی اپنے اپنے ہی قبیلے کو ہی فیور کرتا تھا، اور بیسیکلی جسے کہہ لیں کہ تعصب والا رویہ بھی تھا۔ اور جب اسلام آیا تو اب یہ جو مسلمان لوگ ہو رہے تھے تو یہ جو ہے مختلف مذاہب میں سے بھی لوگ تھے جو کہ مسلمان ہو رہے تھے، مختلف نسلوں کے لوگ بھی تھے، مختلف قبیلوں کے لوگ بھی تھے، مختلف جگہوں کے لوگ بھی تھے۔ تو بیسیکلی بہت زیادہ ہمیں جسے کہہ لیں کہ ڈائیورسٹی نظر آ رہی ہے، کہ مختلف لوگ تھے جو کہ یعنی اکٹھے ہو رہے تھے کس بنا پر؟ ایمان کی بنا پر، یعنی ان میں کامن کیا تھا؟ ایمان اور اسلام تھا۔ تو اب یہ کیا تھا کہ جو لوگ بھی اب یہ جو قبائلی سسٹم تھا ان میں کیا تھا کہ ہر قبیلے کا اپنا اپنا سردار ہے، اور لوگ جو ہے صرف اپنے سردار ہی کی بات مانتے تھے، اور اگر کوئی بھی چیز ہے، کوئی بھی یعنی تنازع ہے، جھگڑا ہے، تو اس کا فیصلہ جو ہے اپنے ہی جو قبیلہ ہے اس کے سردار سے لیا جائے گا، کسی دوسرے قبیلے کے سردار سے نہیں لیا جائے گا، اپنے قبیلے کے سردار کی بات مانی جائے گی۔ تو اب یہ جو مسلمان تھے، جو لوگ مسلمان ہو رہے تھے، تو یہ ڈفرینٹ بیک گراؤنڈس میں سے تھے، تو یہ سارے کے سارے جو ہے ان کے جسے کہہ لیں کہ لیڈر کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، کہ ان کے درمیان میں جو کچھ بھی معاملہ ہوگا اس کا فیصلہ کون کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ اور اب جب مدینہ میں گئے تو وہاں پر جو ہے جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ میثاق مدینہ بھی آپ نے قائم کیا تھا، اور اس میں بھی یہی چیز تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حاکم تھے، اور یہ کہ مسلمان جو ہیں ان کا کوئی بھی آپس میں بات ہے تو اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ اور یعنی اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ مسلمان کس قبیلے سے مسلمان ہوا ہے، اور اس جو ہے کس جگہ سے تھا، کس نسل سے تھا، نہیں، وہ جس بھی قبیلے سے آیا، جس بھی نسل سے آیا، جس بھی دین سے آیا ہے، اب اس کے حاکم کون ہے جب وہ مسلمان ہو گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اسی طرح جیسے کہ مدینے میں یہود بھی تھے، تو ان کے ساتھ کیا معاہدہ تھا کہ یہود کو بیسیکلی ریلیکسیشن دی گئی تھی کہ وہ اپنے معاملات کو جو ہے خود بھی ان کا فیصلہ کر سکتے ہیں، اور اگر وہ چاہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی فیصلہ کرا سکتے ہیں۔ تو اب یہاں پر جو ہے یعنی ہوا کیا تھا کہ ایک مسلمان اور یہود کے بیچ میں جو ہے وہ کچھ جھگڑا ہوا، کچھ معاملہ ہوا۔ تو اب مسلمان کو لگا کہ اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو شاید جو قرآن کی رولنگ کے تحت فیصلہ ہوگا تو اس میں تو پھر کیا ہوگا؟ مجھے نقصان ہوگا۔ تو ایسا کرتے ہیں کہ فیصلہ جو ہے یہود ہی کے کسی سردار سے کرا لیتے ہیں۔ اب یہود کے پاس تو یہ چوائس تھی کہ وہ اپنے یعنی اپنے ہی کسی چیف سے فیصلہ کرا لیں یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جائیں، لیکن ایک مسلمان کے پاس یہ آپشن نہیں ہے۔ مسلمان کے لیڈر کون ہے؟ حاکم کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کو تو ہر حال میں فیصلہ کہاں سے لینا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے لینا ہے، قرآن ہی کے مطابق لینا ہے۔
لیکن یہاں پر جو ہے اس مسلمان نے اس چیز کو اگنور کیا، اور اسے لگ رہا تھا کہ شاید اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ لیا تو اس کی فیور میں نہیں ہوگا، وہ فیصلہ جو ہے یہود کے حق میں چلا جائے گا اور میری فیور میں نہیں آئے گا۔ تو اس نے جو ہے یعنی یہود سے جو ہے ان کے جو چیف تھا اس سے جو ہے جا کر فیصلہ لیا۔ تو یہاں پر یہی چیز بتائی جا رہی ہے کہ یعنی جو مسلمان ہیں، جو مومن ہیں، ان کا یہ رویہ نہیں ہوتا۔ ان کو جب بلایا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی وہ آئیں اللہ کی طرف اور رسول کی طرف، یعنی قرآن کی طرف آئیں، رسول کی طرف آئیں، کیوں آئیں؟ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں۔ تو جو سچا مومن ہے وہ فوراً آتا ہے، وہ کہاں سے فیصلہ لیتا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول ہی سے فیصلہ لیتا ہے، یعنی انہی کے احکامات کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ لیتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ ون ومن، اور جو شخص یطیع اطاعت کرے گا اللہ اللہ کی، و رسولہ اور اس کے رسول کی، و یخشا اور ڈرے گا اللہ اللہ سے، ویتقی اور اس کی پرہیزگاری کرے گا یعنی اللہ تعالیٰ کی، فاولئک پس یہی لوگ، ہم وہ الفائزون کامیاب ہونے والے ہیں۔ پیچھے ہم نے پڑھا کہ یہ ریئیکشن اللہ کے حکم کو سن کر جو ہے کہ سنا ہم نے، اور ہم نے یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ کے حکم پر کوئی اعتراض نہیں ہے اور ہم جو ہے اس کی اطاعت کریں گے، ہم مانیں گے اس بات کو۔ یہ رویہ کیا ہے؟ انسان کو فلاح کی طرف لے جاتا ہے، کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ اور پھر بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، جو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ڈر ہوگا اس کے دل میں اور اس کی پرہیزگاری اختیار کرے گا، تو یہی لوگ کیا ہیں؟ ہم الفائزون، کامیاب ہونے والے ہیں۔ اب یہاں پر بھی جو ہے نا ہمیں ایک طرح سے ایک فارمولہ دیا جا رہا ہے کامیابی کا۔ کامیابی کا فارمولہ کیا ہے؟ کہ کامیابی چاہیے تو کیا چیز ہے؟ کہ سمعنا و اطعنا، کہ سنو اور فوراً اس کی جو ہے اطاعت کرو، اور پھر کیا ہے کہ اطاعت کی بات ہے، اور پھر کیا ہے؟ خشیت کا ہونا۔ خشیت یعنی کیا ہے کہ جیسے خشیت کے میننگز تو ہم کرتے ہیں نا، ڈر اور خوف جو ہے، تو یہ خوف کیسا ہوتا ہے؟ جو کہ کسی کو جاننے کے بعد اس کی عظمت کا خوف انسان کے دل پر چھا جاتا ہے۔ یعنی ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خشیت، خشیت کس طرح سے؟ کہ جب انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو پہچانتا ہے، جانتا ہے، علم لیتا ہے اور معرفت لیتا ہے، پہچانتا ہے، تو پہچانتا کس چیز کو ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت کو، اس کی بزرگی کو، اس کی بڑائی کو۔ تو جب وہ علم کی بنا پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی بزرگی، اس کی بڑائی، اس کی قدرت کو جان جاتا ہے، تو پھر اس کے دل میں جو ہے خشیت آ جاتی ہے، اس کی عظمت کا روب اور دبدبہ جو ہے نا اس کے دل میں آ جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ کسی کی بزرگی کا خوف، کسی کے بڑے ہونے کا خوف جو ہے۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ سم ٹائمس کیا ہوتا ہے کہ جیسے اگر کوئی بڑی شخصیت، کوئی بڑی پرسنالٹی جس کو کہ آپ نہیں جانتے کہ اچھا یہ شخص جو ہے نا وہ فلاں عہدے کا شخص ہے، فلاں پرسنالٹی ہے، تو کسی گیدرنگ میں اگر ہو تو آپ اس کو عام سا ہی شخص سمجھ کے ڈیل کریں گے، ٹھیک ہے؟ لیکن جیسے ہی اگر آپ کو پتا چلے گا کہ ہو یہ تو فلاں شخص ہے، یہ تو بہت بڑے عہدے پر ہے، تو جیسے علم یعنی جیسے ہی آپ نے جانا اور جانا اس کی بڑائی کو کہ اچھا یہ تو بہت بڑا شخص ہے، تو ساتھ ہی اس کا روب اور دبدبہ انسان کے دل میں آ جاتا ہے۔ تو یہی چیز ہے کہ یعنی خشیت کیا ہے؟ کہ علم کی بنا پر اور عظمت کی بنا پر جو خوف انسان کے دل میں آتا ہے اس کو خشیت کہتے ہیں۔ تو یہاں پر جو کامیابی کی سیکنڈ چیز ہمیں بتائی جا رہی ہے، ایک تو کیا ہے؟ اطاعت کرنا، اور سیکنڈ کیا ہے؟ کہ انسان کے دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی بزرگی، اس کے بڑے پن کا خوف بھی ہونا چاہیے اس کے دل میں۔ اور پھر کیا ہے؟ کہ اس کی پرہیزگاری، یعنی یتقی، کہ تقوی۔ اب تقوی کیا ہوتا ہے؟ کہ ان تمام چیزوں سے بچنا، یعنی جو کہ ایمان اور عمل کو ضائع کر دیں۔ تقوی بیسیکلی جو ہے نا یعنی اپنے آپ کو بچانا، اپنے آپ کو کسی نقصان دہ چیز سے بچانا، اور اس نقصان دہ چیز سے بچانے کے لیے انسان کوئی نہ کوئی
چیز اختیار کرتا ہے. جیسے فار ایگزامپل کیا ہے کہ اگر ماسکیٹوز بہت زیادہ ہیں تو انسان کوئی اسکرین ڈال لے، کوئی جالی وغیرہ ڈال لے، تو وہ کیا ہے کہ نقصان سے بچنے کے لیے آپ نے اپنے اور اس نقصان کے بیچ میں کسی چیز کو حائل کر دیا. تقویٰ کیا ہے کہ نقصان سے بچنے کے لیے آپ اپنے آپ کو شیلڈ کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی چیز بیچ میں حائل کر دیتے ہیں تاکہ اس چیز کے نقصان سے اپنے آپ کو بچا لیں. تو تقویٰ میں بیسیکلی کیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عذاب سے اور اس کی پکڑ سے بچانے کی کوشش کرتا ہے. اور اس کے لیے جو وہ شیلڈ یوز کرتا ہے وہ کیا ہے کہ غلط کاموں کو چھوڑتا ہے، کیونکہ غلط کاموں پر ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ انسانوں کی پکڑ کریں گے اور گناہ کے کاموں پر ہی جو ہے اس کو عذاب دیا جائے گا. تو تقویٰ بیسیکلی کیا ہے، یعنی وہ شیلڈ کیا ہے کہ جس کو انسان اختیار کرتا ہے کہ انسان نافرمانی کو، غلط کاموں کو اور گناہوں کو چھوڑتا ہے. تقویٰ کیا ہے کہ ہر اس چیز کو چھوڑ دیتا ہے جس سے کہ اس سے ڈر ہوتا ہے کہ اچھا اللہ سبحانہ تعالیٰ جو اس کی پکڑ کر لیں گے. تو یہ گناہوں کا چھوڑنا جو ہے نا وہ ایز اے شیلڈ ہے. شیلڈ کس کے بیچ میں ہے؟ عذاب کے بیچ میں، پکڑ کے بیچ میں اور اس کے اپنے بیچ میں. تو تقویٰ کیا ہے کہ اپنے آپ کو بچانا. اب یہاں پر جو ہے یعنی ایک طرف کیا ہے، سب سے پہلے کیا ہے اطاعت، فرما برداری. سیکنڈ کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت کا خوف اس کے دل میں ہوتا ہے. اور تھرڈ کیا ہے کہ پرہیزگاری، اپنے آپ کو بچاتا ہے. کیونکہ یہ چیز بھی بڑی امپورٹنٹ ہے نا کہ جہاں آپ کہیں کہ اچھا سمعنا و اطعنا، ہم اطاعت کرتے رہیں، تو ساتھ ساتھ جو ہے نا برائیوں سے بچنا بھی ضروری ہے. یہ اسی طرح سے ہے کہ جیسے کہ اگر انسان جب بیمار ہو جاتا ہے تو اگر اس کو میڈیسن چاہیے ہوتی ہے تو ساتھ ساتھ اس کو کچھ چیزیں ایسی پرہیز کے طور پر بھی ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ اچھا اب آپ بیمار ہیں اور یہ میڈیسن ہے، اس سے آپ کو فائدہ ملے گا، لیکن یہ چیزیں بھی آپ نے اوائڈ کرنی ہے، ان چیزوں کو بھی آپ نے چھوڑنا ہے. تو جو ہے میڈیسن جو ہے اچھے سے افیکٹ کرتی ہے. اور یہ چیز ہم جانتے ہیں کہ کتنا ضروری ہے کہ اگر ہم پرہیز نہیں کرتے، دوائی بھی کھاتے جائیں تو دوائی کا اثر نہیں ہوتا نا. تو اسی طرح کیا ہے کہ جہاں ہم کہتے ہیں کہ سمعنا و اطعنا، اطاعت تو ہے لیکن اس کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت کا خوف بھی ہونا چاہیے اور یہ کہ برائیوں سے اپنے آپ کو بچایا بھی جائے. تب کیا ہے فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَائِزُونَ، تب یہی لوگ کیا ہیں کامیاب ہونے والے ہیں. اب یہاں پر دیکھیں کہ قرآن کا یہ بڑا پیارا جسے کہہ لیں کہ اسلوب ہے کہ دو جو مختلف چیزیں ہوتی ہیں نا ان کو بالکل پیرالل لا کے ان کا کمپیریزن کر کے جو ہے نا دکھا دیا جاتا ہے تاکہ انسان کو سمجھنے میں بہت آسانی ہو. کیونکہ دو اپوزٹ چیزیں جب آمنے سامنے ہوتی ہیں، دو مختلف چیزیں بالکل آمنے سامنے ہوتی ہیں، پیرالل ہوتی ہیں، تو ان دونوں کے فرق کو دیکھنا سمجھنا جو ہے نا بہت آسان ہوتا ہے. یعنی یہی چیز اگر منافقوں کا جو رویہ ہے وہ کہیں اور بتایا جاتا اور یہاں یہ چیز بتائی جاتی تو ہو سکتا ہے کہ وہ جو منافقوں کی بات پہلے ان کا رویہ بتایا گیا ابھی پڑھتے ہوئے ہمارے ذہن سے بالکل سکپ ہوتا، تو ہم صرف اسی چیز کو لیتے ہیں. تو اب یہ دونوں چیزیں جو ہے نا آمنے سامنے ہیں کہ ایک منافق جو ہے اس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو سن کر کیا رویہ ہوتا ہے، قرآن اور سنت کے ساتھ اس کا کیا رویہ ہوتا ہے، اور ایک مومن کا کیا رویہ ہوتا ہے. اور جب وہ منافقانہ رویہ اختیار کرتا ہے، پک اینڈ چوز کرتا ہے، اپنی پسند کے مطابق جو اچھا لگتا ہے اسی کو لیتا ہے، جو نہیں پسند آتا، جو مشکل لگتا ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے، تو پھر کیا ہے بل اولئک هم الظالمون کہ یہی لوگ ظالم ہیں. اور جب انسان سمعنا و اطعنا کرتا ہے تو پھر کیا ہے واولئک هم المفلحون، یہی لوگ کیا ہیں فلاح پانے والے ہیں. اور یہی لوگ کیا ہیں فاولئک هم الفائزون، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. تو دونوں چیزوں کو جو ہے نا بہت واضح دکھا دیا گیا کہ کون سا رویہ انسان کو کامیابی کی طرف لے کر جاتا ہے اور کون سا رویہ جو انسان کو ناکامی کی طرف لے کر جاتا ہے. اب مزید جو ہے منافقوں کا بتایا جا رہا ہے کہ یہ چونکہ صرف باتیں کرتے ہیں اور ان کے عمل نہیں ہیں، یہ صرف باتیں کرتے ہیں اور ان کے عمل نہیں ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ جب انسان کی عمل میں کمی ہوتی ہے تو وہ پھر عمل کی کمی کو بھی جو ہے نا باتوں ہی کے ذریعے پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے. جیسے ہوتا ہے نا کہ سم ٹائمز لوگوں کے عمل میں جو کمی ہوتی ہے تو وہ بہت زیادہ ادھر ادھر کی باتیں کریں گے، چکنی چپڑی باتیں کریں گے، محبت بھری باتیں کریں گے، کیونکہ جو وہ کمی ڈال رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اچھا ہم باتوں سے پوری کر دیں اس کو.
تو یہی رویہ جو ہے نا منافقوں کا بھی تھا. حالانکہ دوسری طرف یعنی جو لوگ اپنے عمل میں بہترین ہوتے ہیں نا، ان کو زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کو جتانے کی بتانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی کہ میں اتنا اچھا ہوں، میں یہ کام کرتا ہوں، میں نے یہ ایسے کیا، میں نے وہ ایسے کیا. نہیں، وہ خاموشی سے اپنے کام کو کرتے رہیں گے، ان کو بول بول کر سب کو بتانا نہیں پڑتا. کیوں؟ کیونکہ اپنے کام میں وہ پورے ہوتے ہیں، اور وہ کام ان کا سب پر عیاں ہوتا ہے، سب کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ ان کی ایکچولی ان کی حقیقت کیا ہے. اور جن کے کام میں کمی ہوتی ہے وہ اپنے کام کی کمی کو پھر کہاں سے پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ باتیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بہت زیادہ یقین دہانیاں کرائیں گے، اور بہت قسمیں کھا کھا کر جو ہے نا اپنی اس کو جو ہے وہ ظاہر کرنے کی کوشش کریں گے، اپنی اچھائی کو. اب یہی رویہ جو ہے نا آگے بھی منافقوں کا بتایا جا رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَأَقْسَمُوا، اور قسمیں کھاتے ہیں، باللہ، اللہ کی. اب یہ منافق لوگ جو ہیں یہ قسمیں کھاتے ہیں، اور قسمیں بھی کیسی کھاتے ہیں؟ جہد ایمانہم، بڑی پکی قسمیں کھاتے ہیں. پکی قسمیں کیا کھاتے ہیں؟ لَإِنْ، البتہ اگر، امرتہم، تو حکم دے ان کو، لا یخرجن، تو وہ نکل کھڑے ہوں گے. یعنی کیا ہے کہ اب منافق لوگ جو ہیں، کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی مسلمانوں کی ضرورت پڑتی ہے، کوئی بھی کام ہے، کچھ بھی ہے، دشمن کا مقابلہ کرنا ہے، یا پھر یہ کہ کسی قسم کی کوئی چیریٹی، کوئی ڈونیشن چاہیے، کسی بھی اس کو کام کو سپورٹ کرنے کے لیے، تو یہ لوگ منافق لوگ جو ہے نا یہ ہمیشہ پیچھے پیچھے رہتے. جہاد کا معاملہ ہوتا تو بھی بہانے بناتے، اور جہاں صدقات کی بات ہوتی تو وہاں پر بھی جو ہے یہ لوگ پیچھے پیچھے رہتے اور بہانے بناتے. تو اب کیا تھا کہ جب موقع ہوتا تو بہانے بناتے، پیچھے رہ جاتے، اور جب موقع گزر جاتا تو پھر کیا ہے؟ قسمیں کھاتے، پھر اپنی وفاداری کا یقین دلاتے کہ اچھا کہ آپ جو ہے اب اگر آپ کہیں گے تو ہم نیکسٹ ٹائم جو ہے نا ضرور آپ کے ساتھ جائیں گے. اور یہ کہ یعنی پھر قسمیں دلا دلا کر جو ہے نا اپنے اچھے ہونے کا، اپنی وفاداری کا جو ہے وہ یقین دلاتے ہیں. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے یہ بھی رویہ جو ہے نا قابل قبول نہیں ہے. یعنی اصل میں جو ریکوائر ہے نا وہ انسان کی کوشش اور اس کا عمل ہے. عمل جو ہے وہ اصل میں ریکوائر ہے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ کل کہہ دیجئے، لا تقسموا، نہ تم قسمیں کھاؤ، طاعتم معروفہ، اطاعت پسندیدہ ہے. یعنی یہ قسمیں جو ہے نا یہ تم کو فائدہ نہیں دیں گی کہ خام خواہ میں اتنی قسمیں کھا کھا کر جو ہے اپنے خالص ہونے کا، اپنے وفادار ہونے کا یقین دلاتے ہو. اصل میں کیا چیز ریکوائر ہے؟ طاعتم معروفہ، یعنی جو اطاعت ہے وہ بیسیکلی درکار ہے، فرما برداری جو ہے وہ ریکوائر ہے. یہ قسمیں کھانا اور قسمیں کھا کھا کر جو ہے باتیں کر کر کے جو ہے نا باتوں ہی میں کاموں کو پورا کرنا یہ ریکوائر نہیں ہے. اور طاعتم معروفہ کا ایک اور مطلب بھی ہے کہ جیسے کہ یعنی یہ جو تم اتنی قسمیں کھاتے ہو تو تمہاری جو اطاعت اور فرمانبرداری کا حال ہے وہ سب کے سامنے ہے. یعنی وہ کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے کہ یہ قسمیں کھانا جو ہے تمہاری فرمانبرداری کا جو فرمانبرداری کی جو حالت ہے اس کو چھپا نہیں سکتا. یعنی وہ تو بڑی عیاں ہے. تو یہ قسمیں کھانا بیسیکلی تمہیں فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ تمہاری فرمانبرداری کی جو حالت ہے وہ بڑی عیاں ہے، وہ بڑی نون ہے، وہ کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ تمہارا عمل کے معاملے میں کیا حال ہے. ان اللہ، بے شک اللہ، خبیر، خبردار ہے، بما تعملون، اس سے جو تم عمل کرتے ہو. اب یہ چیز جو ہے نا بہت بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جہاں کہیں بھی منافقت کی بات ہوتی ہے، ان کے رویے کی بات ہوتی ہے، تو اس میں کیا ہے کہ ہم سب کو جو ہے نا بہت اس سے جو ہے نا اپنے آپ کو بھی چیک کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم بھی جو ہے یعنی صرف باتوں ہی میں ہوں، اور جب عمل کا معاملہ ہو تو ہم بس ادھر ادھر کی باتیں کریں اور باتوں ہی سے جو ہے سارا پورا کرنے کی کوشش کریں. اصل میں جو ریکوائر ہے اللہ تعالیٰ کو وہ کیا ہے؟ فرما برداری ریکوائر ہے. اور ایک چیز جو ہے نا ذہن میں رکھنی چاہیے جب ہم بار بار فرمانبرداری کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اچھا ادھر ہم نے حکم سنا اور ہم کہ سمعنا و اطعنا، ریئیکشن یہی ہونا چاہیے. اور یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو دیکھتا ہے، ہم سے اینڈ ریزلٹس اور فائنل جو اچیومنٹس ہیں نا وہ ریکوائرڈ نہیں ہے. ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ اچھا یہ جو ٹاسک ملا ہے وہ مکمل ہوگا تو اجر ہے، ادروائز نہیں ہے. یعنی انسان کوئی بھی بات ہے، کچھ بھی حکم ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا، اپنی انسان اس میں کوشش ڈالے، اس کو کرنے کی پوری پوری ایفرٹ کرے،
اس کے بعد وہ اس کو کتنا کر پایا، کس حد تک کر پایا، یہ چیز جو ہے نا، یعنی یہ چیز میٹر نہیں کرتی. میٹر کیا کرتی ہے کہ انسان نے خالص ہو کر کسی کام کے لیے کوشش کتنی کی. تو بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے انسان کی کوششوں پر نگاہ رکھتے ہیں، اس کی کوششوں کو دیکھا جاتا ہے. الحمدللہ ہم سے یہ نہیں کہا جاتا کہ چیزوں کو کمپلیٹ کرو گے تو اجر ہے، یا ہر حال میں کمپلیٹ ہونی چاہیے. نہیں، ہماری صرف کوشش کو دیکھا جائے گا. تو انشاءاللہ کیا ہے کہ جو بھی احکامات ہوں تو ان پر عمل کرنے کی جو ہے نا ہمیں اپنی پوری پوری کوشش جو ہے وہ ضرور ڈالنی چاہیے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ کل کہہ دیجئے اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، و اطیعوا الرسول، اور اطاعت کرو رسول کی. یعنی ان سے کہہ دیجئے کہ اصل میں بات کیا ہے کہ یہ صرف باتیں نہ بناؤ، صرف بڑی بڑی اور پکی پکی قسمیں نہ کھاؤ. کام کیا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر منہ موڑو گے، فَإِنَّمَا، تو صرف علیہ، اس پر یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، ما حملا، جو اس پر ذمہ داری ڈالی گئی ہے، وَعَلَيْكُمْ، اور تم پر، ما حملتم، جو تم پر ذمہ داری ڈالی گئی ہے. یعنی اب کیا ہے کہ اصل کام کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مانو، اس کی اطاعت کرو، فرمانبرداری کرو. اور اگر تم منہ موڑتے ہو، نہیں کرتے ایسا، تو اصل میں بات کیا ہے کہ رسول کی تو جو ذمہ داری ہے وہ کیا ہے کہ صرف بات کو پہنچا دینا. رسول کی کیا ذمہ داری ہے؟ اللہ کے حکم کو، اس کی بات کو، اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچا دینا، جو کہ انہوں نے کر دیا. اب وہ بری ذمہ ہے. یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کر جو ہے اللہ کے احکامات پر عمل کروائیں. ان کا کام کیا تھا؟ صرف اور صرف کنوے کرنا، صرف اور صرف پیغام کو پہنچا دینا. اور یہی ان کو ذمہ داری دی گئی ہے، یہی رسپانسبلٹی دی گئی تھی، اور جس کو کہ انہوں نے بہترین طور پر انجام دے دیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تمام احکامات کو اچھے طریقے سے لوگوں تک پہنچا دیا. تو بیسیکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے کام کو اچھے طریقے سے کر دیا. اور دوسری طرف کیا کہا جا رہا ہے؟ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، تم پر کیا ہے؟ عمل کی ذمہ داری ہے. اور ظاہر سی بات ہے، جس چیز کی ذمہ داری دی گئی ہے اگر اس کو نہیں پورا کریں گے تو جو ذمہ دار ہے پھر پکڑ بھی اسی کی ہوگی. تو یہاں پر عمل کی ذمہ داری ہے، اگر اس عمل کی ذمہ داری کو انسان پورا نہیں کرے گا تو پکڑ بھی اس انسان کی ہوگی، نہ کہ یہ کہ بتانے والا ذمہ دار نہیں ہوگا. اور پھر کیا ہے؟ وَإِنْ، اور اگر تُطِيعُوهُ، تم اس کی اطاعت کرو گے، تَهْتَدُوا، تو ہدایت پا جاؤ گے. اور یہی بات ہے کہ اگر تم یعنی اطاعت کرو گے تو ڈیفینیٹلی کیا ہے کہ ہدایت پا جاؤ گے. وما، اور نہیں، علی الرسول، رسول پر، الا، مگر، البلاغ، پہنچانا، المبین، صاف صاف. یعنی رسول کی ذمہ داری کیا ہے؟ پیغام کو صاف اور کھلے الفاظ میں پہنچا دینا، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا. اب یہ کہ دونوں رویے بھی بتا دیے گئے، اور جو منافقانہ رویہ ہے اس کی ریزن کیا ہوتی ہے، کیوں انسان کے دل میں یہ منافقت کی بیماری آ جاتی ہے، وہ بھی ہمیں بتا دیا گیا، تاکہ انسان جو ہے، کیونکہ جب ریزنز معلوم ہو، وجوہات معلوم ہو، تو کسی چیز کو کیور کرنا، اس کو ٹھیک کرنا جو ہے نا بہت آسان ہو جاتا ہے. یعنی کوئی بھی بیماری اگر اس کا سبب معلوم ہو تو اس کو پکڑنا، اس کو ٹھیک کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو یہاں پر ایک بیماری جو کہ منافقت کی ہے، اس کی ریزنز بھی ہمیں بتا دی گئیں، اس رویے کو بھی بتا دیا گیا، اور پھر اس کا اینڈ ریزلٹ بھی بتا دیا گیا، اور یہ کہ یہ کس قدر ناپسندیدہ ہے یہ بھی بتا دیا گیا. اور دوسری طرف کیا ہے کہ جو مومن ہے، جو پسندیدہ رویہ ہے، اس کو بھی بتا دیا گیا، اور جس کی جو ذمہ داری تھی، جو کام تھا، وہ بھی بتا دیا گیا کہ رسول کے ذمے صرف پہنچانا ہے، اور یہ کہ جن تک پہنچ رہا ہے ان کی کیا ذمہ داری ہے کہ اس پیغام پر عمل کر جائیں. اب آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ وعد اللہ، اب جو لوگ عمل کر جائیں گے، جو ایمان لے آئیں گے، جو اطاعت کریں گے، اب ان کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک وعدہ بھی ہے. وعد اللہ، وعدہ ہے اللہ کا، الذین، ان لوگوں سے جو آمنو، ایمان لائے، منکم، تم میں سے، وعملوا، اور جنہوں نے عمل کیے، الصالحات، نیک. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو کہ ایمان لائے تم میں سے، جنہوں نے عمل کیے نیک. کیا نیک عمل کیے؟ اور وعدہ کیا ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، کہ خلیفہ بنا دے گا ان کو، فی الارض، زمین میں، کما، جس طرح، استخلفا،
खलीफा बनाया अल्लज़ीना उन लोगों को जो मिन क़ब्लिहिम इनसे पहले थे। वाला युमक्किनन्ना और कुव्वत देगा, साबित कदमी देगा, साबित कर देगा लहुम उनके लिए दीनहुम उनके दीन को, अल्लज़ी वो जो इर्तदा जो उसने पसंद किया, लहुम उनके लिए, वाला युबद्दिलन्नहुम और बदले में देगा उनको, मिन बादि खौफिहिम उनके खौफ के बाद, अमनन अमन, याबुदूननी वो मेरी इबादत करेंगे, ला युशरिकूना ना शरीक बनाएंगे बी मेरे साथ शेयन किसी चीज को, वमन और जो शख्स कफरा कुफर करेगा बाद दालिका इसके बाद, फउलाइका तो यही लोग हुमुल फासिकून फासिक हैं। अब यहाँ पर जो है अल्लाह सुब्हाना ताला अतात और फर्माबरदारी का जो रिजल्ट मिलने वाला है ना, उसकी बात बता रहे हैं कि जब यानी अल्लाह सुब्हाना ताला का वादा है कि जब यानी लोग ईमान लाएंगे और अमले स्वाले करेंगे तो अल्लाह ताला उनको जो है मुल्क में हाकिम बना देगा, यानी उनको जमीन में इक्तदार देगा, उनको जमीन में खिलाफत अता करेगा, उनको जमीन में खलीफा बना देगा। किस तरह? यानी ये वादा जो है उस वक़्त डायरेक्ट मुसलमानों के साथ, सहाबा कराम के साथ हो रहा था, और ज़ाहिर-सी बात है कि ये बाद के लिए भी है कि यानी किस तरह से इसकी एग्ज़ाम्पल भी दी गई कि जिस तरह से तुमसे पहले लोगों के साथ, जैसे कि बनी इसराइल, यानी जब वो बनी इसराइल भी जब उन्होंने अताअत और फर्माबरदारी की, तो अल्लाह ताला ने उनको अरूज दिया, अल्लाह ताला ने उनको खिलाफत दी, अल्लाह ताला ने उनको इक़्तिदार दिया। तो यहाँ पर जो है ना, यानी ये चीज़ बताई जा रही है कि अगर मुसलमान जो हैं ईमान में मजबूत होते हैं, अमले स्वाले करते हैं, तो अल्लाह ताला जो है इनको हाकमियत देगा, इनको खिलाफत देगा और इनको जो है इक़्तिदार देगा। और इसके साथ-साथ क्या है, यानी एक चीज़ ये कि ज़मीन में खलीफा बना देगा। सेकंड क्या है कि उनके दीन को, वो दीन, कौन-सा दीन? जो कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए पसंद किया, यानी दीन इस्लाम को क्या कर देगा? वला युमक्किनन्ना कुव्वत देगा, यानी बहुत मजबूत कर देगा, इस्लाम को इस्टेब्लिश कर देगा, इस्लाम को मजबूत कर देगा, इस्लाम को फैला देगा, और ये कि इस्लाम पर अमल करना जो है, अमल करने में भी मुसलमानों को क्या है? साबित कदमी देगा। और तीसरी चीज़ क्या है? वला युबद्दिलन्नहुम मिन बादि खौफिहिम अमना, कि उनके खौफ की हालत को अमन से बदल देगा। अब यहाँ पर जो है, एक तो ये कि खिलाफत का वादा, अगर ईमान लाते हैं, अमल साले करते हैं। सेकंड क्या है कि दीन इस्लाम जो कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने मुसलमानों के लिए पसंद किया, अल्लज़िर्तदा, कि वो दीन जो कि अल्लाह ताला ने पसंद किया, उस दीन को, यानी उस दीन पर अमल करना जो है, उस दीन पर साबित कदमी दिखाना जो है, वो उनके लिए पॉसिबल होगा, और ये कि दीन इस्लाम जो है वो फुली इस्टेब्लिश कर देगा। और फिर क्या है कि मुसलमानों की जो खौफ की हालत है उसको अल्लाह सुब्हाना ताला अमन से बदल देंगे। और ये चीज़ें जो है ना हम सारी देखते हैं कि जैसे कि, और ये देखें कि ये खुशखबरियाँ उस वक़्त मुसलमानों को दी जा रही हैं जबकि मुसलमानों के हालात जो है ना वो बहुत ही बुरे चल रहे थे। यानी क्या था कि मुसलमान जैसे कि मक्का में जब थे तो भी जो है यानी उन पर दूसरे लोग गालिब थे, और जब मदीना में भी आए तो मुसलमानों को लगा कि शायद यहाँ हम पहुंचेंगे तो हालात बहुत अच्छे होंगे, लेकिन क्या था कि वहां पर भी जो है हर वक्त खौफ की हालत थी, और ये यानी दुश्मन से खतरा ही लगा रहता था कि कब जो है दुश्मन जो है वो उन पर हमला कर देगा। यानी ज़रा सा भी मदीना की सराउंडिंग से बाहर निकलते, ज़ाहिर-सी बात है उन दिनों यानी तिजारत होती थी और लोगों को यानी आस-पास में जाना पड़ता था, तो सफ़र भी जो है वो बहुत ही खतरनाक होता था। यानी क्या होता था कि जब बाहर निकले हैं तो कोई गारंटी नहीं है कि वापस भी आएँगे कि नहीं आएँगे, कि दुश्मन जो है ना यानी काफ़िर जैसे ही मुसलमानों को देखते थे तो मुसलमानों पर हमला कर देते थे। तो बहुत ज़्यादा खौफ की हालत थी, और दीन भी जो था वो किस तरह से, यानी मुट्ठी भर मुसलमान थे, और मुसलमानों के लिए दीन पर प्रैक्टिस करना भी जो है ना वो मुश्किल था, और किस तरह से कि यानी जैसे हम देखते हैं कि किस तरह से मुसलमानों को टॉर्चर किया गया और मुसलमानों को उनके दीन से हटाने की मुख्तलिफ
طرح کی سازشیں کی گئیں، مختلف ہتھ کنڈے جو استعمال کیے گئے کہ ان کو جو ہے وہ ڈاواڈول کیا جائے تاکہ اپنے اس دین کو چھوڑ دیں، ثابت قدم نہ رہیں اور اسلام جو ہے کسی طرح سے ختم ہو جائے۔ تو اب یہ ساری چیزیں بتائی جا رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو زمین میں خلیفہ بنائے گا اور اسلام جو ہے مضبوط ہوگا، اسلام پھیل جائے گا اور مسلمان آسانی سے اپنے دین پر ثابت قدمی کے ساتھ جمے رہیں گے۔ ان کے لیے اپنے دین پر پریکٹس کرنا جو ہے وہ یعنی آسان ہوگا، اور پھر یہ کہ امن کی حالت میں ہوں گے، خوف کی حالت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو یہ ساری باتیں ایسے دور میں بتائی جا رہی ہیں کہ جبکہ ان چیزوں کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا، بہت برے حالات چل رہے تھے، اور یہ کہ لیکن ایسے ٹائم میں جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے مسلمانوں کو یہ خوشخبری دی۔ اور یہی چیز جو ہے ہمیں ایک حدیث سے بھی پتہ چلتی ہے کہ جیسے کہ ایک دن جیسے کہ عدی بن حاتم وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا کہ دو آدمی آئے، ایک تنگی یعنی معیشت کی تنگی کہ بہت تنگ دستی ہے اس کی شکایت کر رہا تھا، اور دوسرا رہزنی کی شکایت کر رہا تھا۔ رہزنی مین کہ وہی کہ جیسے ہی ہم تھوڑا سا بھی ادھر ادھر جاتے ہیں تو لوگ ہمیں جو ہے وہ لوٹ کھسوٹ کر لیتے ہیں۔ تو اس پر جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب ایسا امن ہوگا کہ یہاں سے جانے والا قافلہ بغیر کسی محافظ کے جائے گا۔ اور اے عدی بن حاتم کیا تم نے ہیرا دیکھا؟ یعنی جگہ کا نام ہے۔ تو میں نے کہا کہ نہیں، البتہ اس کی خبر ملی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہاری عمر زیادہ ہوئی تو تم دیکھو گے کہ ایک عورت ہیرا سے چل کر کعبہ کا طواف کرے گی، لیکن اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ ہوگا۔ تو وہ عدی بن حاتم جو کہ یہ حدیث روایت کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا کہ قبیلہ بنو طے کے لٹیرے جنہوں نے تہلکہ مچا رکھا ہے اس وقت کہاں جائیں گے؟ یعنی ایک قبیلہ جو کہ اس وقت بہت لوٹ کھسوٹ کر رہا تھا، مسلمانوں کو نقصان دے رہا تھا۔ تو وہ عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا کہ وہ تو انہوں نے تو اتنی جو ہے انتہا کر رکھی ہے، تو اس وقت وہ کہاں پہ ہوں گے؟ اور پھر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اپنی بات کو کنٹینیو رکھا اور کہا کہ اور قیامت نہیں آئے گی کہ ایک شخص اپنا صدقہ لے کر چکر لگائے گا کہ اسے کوئی لینے والا مل جائے، لیکن اسے کوئی صدقہ لینے والا ملے گا نہیں، اور تم لوگ کسرا کے خزانے فتح کرو گے۔ میں نے کہا کسرا کے یعنی کیسر و کسرا تو یعنی بہت بڑے بڑے خزانوں کے مالک، یعنی ان کے خزانے ہمارے قبضے میں آ جائیں گے؟ عدی بن حاتم جو ان کو بڑی حیرانگی ہوئی یہ باتیں سن کر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کو جاری رکھا اور کہا کہ اے عدی، اگر تمہاری عمر لمبی ہوئی تو تم ضرور ایسے شخص کو دیکھو گے جو مٹھی بھر سونا یا چاندی لے کر آیا، ایسے آدمی کی تلاش میں نکلے گا جو اسے قبول کر لے، لیکن اسے ایسا کوئی آدمی نہیں ملے گا۔ تو یہاں پر جو ہے نا بیسیکلی جیسے کہ یہاں قرآن میں مسلمانوں کو خوشخبریاں دی گئیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اگر وہ ایمان میں مضبوط رہتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں، اطاعت و فرمانبرداری دکھاتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو زمین کا خلیفہ بنائے گا، ان کے دین کو اسٹیبلش کر دے گا اور ان کی خوف کی حالت کو امن سے بدل دے گا۔ تو یہی چیزیں جو ہیں اس حدیث میں بھی ہمیں پتہ چل رہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ایک عورت جو ہے ہیرا سے یعنی بہت دور سے سفر کر کے آئے گی کعبہ کا طواف کرنے، لیکن کیا ہے کہ اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوگا، یعنی کوئی اسے ڈر اور خوف نہیں ہوگا کہ کوئی اسے لوٹ لے گا، کچھ کر لے گا۔ اور پھر جیسے کہ تنگ دستی مسلمانوں میں بہت زیادہ تھی، تو آپ نے کیا فرمایا کہ کوئی شخص صدقہ لے کر چکر لگائے گا کہ اس سے کوئی صدقہ لے لے تو کوئی صدقہ قبول کرنے والا اس کو نہیں ملے گا۔ سبحان اللہ، یعنی اتنی خوشحالی ہوگی۔ اور پھر یہ کہ تم جو ہے کسرا کے خزانے فتح کرو گے، یعنی جو خلافت کی بات ہوئی کہ یہ جو دوسری جسے کہہ لیں کہ سپر پاورز ہیں ان کو تم فتح کر لو گے اور ان کے خزانے جو ہیں تمہارے قبضے میں آ جائیں گے۔ تو یہ ساری باتیں جب عدی بن حاتم سن رہے تھے تو بیسیکلی وہ ان کے لیے بہت بڑے سرپرائزز تھے کہ اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں کر رہے ہیں وہ آج کے دور میں ابھی رائٹ ناؤ جو سچویشن ہے وہ کسی طرح سے بھی ہوتی نظر نہیں آتی۔ لیکن اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یعنی بعد کا جب زمانہ آیا تو وہ کہتے ہیں عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ پھر میں نے ہیرا سے چل کر کعبہ کا طواف کرنے والی عورت کو دیکھا
جو اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرتی تھی، یعنی سبحان اللہ، یعنی اتنا امن ہو گیا کہ لوگ بڑے امن کے ساتھ جو ہے وہ سفر کرتے تھے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ میں خود ان لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے کسریٰ بن ہرمز کے خزانے فتح کیے۔ تو یہاں پر جو ہے یہ جو پریڈکشن بیسیکلی مسلمانوں کے اچھے دور کی گئی تھی، یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا کچھ حصہ تو آصف وسلم کے دور میں ہی پورا ہو گیا تھا، کہ جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ جب مکہ فتح ہوا اس کے بعد قریب قریب کے علاقے، تو عرب کا جو علاقہ تھا وہ تقریباً جو ہے وہ فتح ہو گیا تھا، اور وہاں پر جو ہے وہ جو لوٹ مار کی وارداتیں تھیں وہ ساری جو ہے وہ ختم ہو گئی تھیں، اور یہ کہ مسلمانوں کی جو آسودگی تھی وہ بھی ان کو میسر آ گئی۔ لیکن ابھی کیا تھا کہ عرب سے باہر ابھی تک بھی خوف و ہراس تھا، لوٹ مار تھی، ڈاکہ زنی، یہ ساری تھی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد خلفۂ راشدین کا جو دور تھا اس میں یہ ساری چیزیں جو ہیں ٹوٹلی ختم ہو گئی تھیں۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک تو جو ہے نا اتنی آسودگی ہو گئی تھی کہ لوگ اپنی زکوٰۃ لیے پھرتے کہ کوئی مستحق ملے اس کو زکوٰۃ دیں، لیکن کوئی مستحق شخص جو ہے وہ ملتا نہیں تھا، اتنے زبردست جو ہے وہ پھر حالات ہو گئے تھے۔ لیکن کنڈیشن ہمیں کیا پتہ چل رہی ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم، یعنی تم میں سے، یعنی مسلمانوں میں سے جو ایمان لائیں گے اور عمل صالح کریں گے تو یہ وعدہ ان کے ساتھ ہے۔ یہ اس وقت ڈائریکٹ وعدہ جو ہے صحابہ کرام کے ساتھ تھا، لیکن اس کے بعد کیا ہے، تمام مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے مسلمانوں کو زمین میں اقتدار دیتا ہے، خلافت دیتا ہے، تو وہ پھر کام کیا کرتے ہیں، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، کہ وہ میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ اور پھر جو شخص جو ہے یعنی کفر کرتا ہے، یعنی ان چیزوں سے پیچھے ہٹ جاتا ہے بعد ذالک، اس کے بعد، تو پھر وہ لوگ کیا ہیں، ہم الفاسقون۔ اور پھر جب یعنی مسلمانوں کو جب زمین میں اللہ سبحانہ تعالیٰ خلافت دیتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، وَأَقِیمُوا، اور قائم کرو، الصَّلَاةَ، نماز، وَآتُوا، اور دو، الزَّکَاةَ، زکوٰۃ، وَأَطِیعُوا، اور اطاعت کرو، الرسول، رسول کی، لعلکم، تاکہ تم ترحمون، تم پر رحم کیا جائے۔ تو یہاں پر یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ مسلمانوں کو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اقتدار دیتے ہیں، زمین کا خلیفہ بناتے ہیں، تو وہاں پر وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کو قائم کرتے ہیں، اور اس کی نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کا سسٹم قائم کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، قرآن اور سنت جو ہے اس کے قانون کو نافذ کرتے ہیں۔ اور یہ سارا کچھ کیوں ہوگا، یعنی اقتدار ملنے کے بعد یہ مسلمان یہ سب کچھ، یہ سارے کام کیوں کریں، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی دنیا میں تو تم کو کیا کیا کہ زمین میں خلیفہ بنا دیا، تمہارے دین کو اسٹیبلش کر دیا، تمہیں خوف کی بجائے امن دے دیا، تو یہ سارا کچھ پانے کے بعد تم، یعنی یہ ساری چیزیں تو مل گئی، آسودگی بھی مل گئی، اسٹیبلش بھی ہو گئے، زمین پر قرار بھی پکڑ لیا، اقتدار بھی مل گیا، یعنی یہ ساری چیزیں مل گئی، آسودگی بھی مل گئی، اس کے باوجود کیا ہے کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، کیوں، لعلکم ترحمون، کیونکہ صرف مومن جو ہے نا دنیا پا کر وہیں تک مطمئن نہیں ہوتا، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ رحم کہاں پر کیا جائے، رحم کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جنت کی صورت میں، یعنی ایمان لائے، عمل صالح کیا تو دنیا بھی مل گئی، دنیا کے فائدے بھی مل گئے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جنت بھی تمہیں جو ہے وہ عطا کی جائے۔ اور پھر کیا ہے، لا تحسبن، نہ تم خیال کرنا، الذین کفروا، وہ لوگ جو کافر ہیں، معجزین، مغلوب کرنے والے، فی الارض، زمین میں، ومأواہم، اور ان کا ٹھکانہ، النار، آگ ہے، ولبئس المصیر، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم یہ ہرگز خیال نہ کرنا کہ جو لوگ کافر ہیں وہ زمین میں جو ہے نا تم پر غالب آ جائیں گے، وہ تمہیں مغلوب جو ہے نا نہیں کر سکتے۔ یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ کافر جو ہے نا وہ مسلمان کو مغلوب نہیں کر سکتا۔ اور یہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا مسلمان جو ہے مغلوب ہو جاتے ہیں، تو وہاں پر ہمیں یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ کمی کہاں پر ہوتی ہے، آمنو منکم وعاملوا الصالحات، ایمان اور عمل صالح کی کمی ہوتی ہے۔ اور یہ چیز تاریخ میں بہت واضح کہ جب مسلمان اپنے ایمان میں بہت مضبوط تھے،
اپنے نیک اعمال میں بہت آگے تھے، اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کرنے والے تھے، ان کے احکامات کو لینے والے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ہمیشہ جو ہے عروج دیا، ہمیشہ اقتدار دیا اور ہمیشہ جو ہے غلبہ دیا۔ لیکن جہاں ایمان اور عمل میں کمی آتی ہے تو پھر کیا ہے، دوسری قومیں جو ہے مسلمانوں پر غالب ہو جاتی ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور یہ جب آیتیں اتری تھیں، یہ خوشخبری دی جا رہی تھی، تو وہاں پر اب ان کو مزید تسلی دی جا رہی ہے کہ لا تحسبن الذین کفروا، یعنی تم جو ہے یعنی خیال نہ کرنا کافر لوگ کہ یہ جو ہے مغلوب کر لیں گے، بلکہ اصل میں تو کیا ہے، وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ تو آگ ہے، وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ الحمدللہ یہاں پر جو ہے ہمارا لیسن جو ہے کمپلیٹ ہوا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویک جو ہے اس کو کنٹینیو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اپنی کتاب کو بہت اچھے سے سمجھنے والا، اپنی آیات پر، اپنے احکامات پر بہت اچھے سے عمل کرنے والا بنا دے، اور جب بھی ہم اپنے رب کا کوئی بھی حکم سنیں تو ہمارا ریئیکشن بھی انسٹنٹ ریئیکشن ایک مومن والا ہی ہو کہ سمعنا و اطعنا۔ آمین ثم آمین۔ اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔